میں نے کہا یہ کیا ہے آخر مسئلہ جس کو سمجھنا ضروری ہے. تو پھر میں نے اس کو سمجھنے کے لیے دیکھا. اب میں افضال بھائی کو بھی کہوں گا اور آپ سب لوگوں کو یہ کہوں گا کہ آپ اپنا نا پروگرام جو ہیں اس کا جو پریشر ہے اس کو تھوڑا اس کا ٹون ڈاؤن کریں تھوڑا سا. اب جیسے مثال کے طور پہ آج کی ڈسکشن کے اوپر میں ابھی بات کر دیتا ہوں. آپ لوگوں کو یہ اس کے اوپر ہے کہ جی انہوں نے فاشا عورت کے گھر گئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور انہوں نے جا کے وہ ادھر ان کو کیا. اگر دیکھیں کہ مسلمان کا کام ہوتا ہے کہ عیب پوشی کرے کسی کی, مطلب اگر کسی کی کوئی خرابی نظر آ بھی گئی ہے نا مثال کے طور پہ, اس سے بہتر ہے کہ اس طرح کی بات آپ آن ایئر کرے ہی نہ اور پردہ پوشی کے اوپر ہی مطلب اکتفا کر کے بیٹھ جائیں گے یار چلو ہو گیا. ان کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں, 2-4 بندوں کو بلا لیں آپ براڈ کے اوپر, اس کو تھوڑا سا ڈیفیوز کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. حق بھائی معذرت, میں آپ کی بات بڑی زبردست آپ کر رہے ہیں, میں خلل نہیں ڈالنا چاہ رہا, لیکن پھر نا وہ پوائنٹس میں تھوڑے میں بھول جاؤں گا. حق بھائی آپ نے بڑی پیاری بات کی ہے. ہاں, اور دیکھیں جس طرح آپ نے اکثر وہ تفسیر کی تعریف کی ان کی, اکثر مرزا طاہر کی یا جو بھی کوئی تفسیر کی, آپ نے نا وہاں پہ کانٹینٹ پہ بات کی. حق بھائی باقی آپ نے کہا کہ آپ پوری امت مسلمہ جو ہے ان کے پیچھے پڑی ہوئی ہے, ایسا نہیں ہے. میں نے امت مسلمہ میں نے کہا انڈو پاکستان اسپیسیفک. ہاں نہیں چلیں میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ عرب میں بھی نا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد ہمارے خلفاء راشدین جو تھے نا, کذاب جو تھے, جھوٹے نبوت کے دعوے, ان کے خلاف جنگ کی تھی. جنگ یمامہ جو تھی نا وہ جنگ ہوئی تھی. یہ فتنہ ہے بہت بڑا. تو دوسری جنگ یمامہ کے احمدیوں کے خلاف ہوئی تھی. کس کے خلاف ہوئی تھی جنگ یمامہ؟ وہ جی جھوٹا نبوت کا دعوے دار تھا نا. آپ مرزا صاحب کو سچا نبوت کا دعوے دار مانتے ہیں؟ جی حق بھائی کہتے ہیں اس کو پہلے آپ اپنی سٹیٹمنٹ دے دینا. میں کہہ رہا ہوں جھوٹا نبوت کے دعوے دار پر کذاب کے اوپر جنگ ہوئی تھی. آپ بتائیں مرزا صاحب کو آپ کذاب نہیں مانتے نبوت کے دعوے کے اوپر؟ ابھی آپ کو میں نے کہا آپ کیری آن کریں. دیکھیں بات یہ کہ میں ابھی جانتا ہی نہیں ہے ایک چیز کو, تو میں اس کے اوپر کیسے کمنٹری مطلب آپ مرزا صاحب کو ابھی آپ کو نہیں پتا کہ وہ سچے ہیں کہ جھوٹے, یہ آپ کہہ رہے ہیں؟ میں نے ابھی آپ کو اپنے پہلی بات میں یہ بتایا کہ میں آپ کو بالکل میں فورس نہیں کروں گا, میں آپ کی کوئی مان کی صفائی نہیں لینے لگا کہ آپ کہیں نہیں, میں یہ نہیں کہوں گا. صرف آپ سے ریکویسٹ یہ ہوگی حق بھائی کہ اب چونکہ گفتگو شروع ہوئی ہے تو آپ نے تھوڑا سا ٹائم ہمیں دینا ہے. مطلب آپ نے اگر کوئی جانا یا تھوڑا سا آپ نے آج تھوڑا مینج کر کے ہمارے ساتھ ذرا. اوکے فائن آئی ایم ہیئر. اوکے جزاک اللہ. حق بھائی دیکھیں مسلمہ کذاب جو تھا نا وہ تھا جھوٹا. پہلی بات ہے اس کو نبوت کا دعوے دار ہم اس لیے کہتے تھے تاکہ تھوڑا اسپیسیفائی ہو جائے, ورنہ تو وہ جھوٹا تھا. اسی طریقے سے مرزا غلام احمد صاحب نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا اور وہ جھوٹے تھے. اچھا اس دعوے کے اوپر جو آج آپ سے ڈسکشن کر رہے ہیں نا, ہم جھوٹ ہی ثابت کر رہے ہیں. آپ نے کہا ابھی آئی ایم ناٹ شیور کہ وہ کیا معاملہ ہے کیا نہیں. میں آپ کی مارکیٹ صفائی نہیں لوں گا کہ آپ کیا نہیں مانتے ان کو جھوٹا یا نہیں مانتے ان کو سچا. نہیں, ہم وہ چکر میں نہیں پڑیں گے. ٹھیک ہے آپ سرچ کر رہے ہیں, بڑی زبردست بات ہے. آگے بھائی مجھے یہ بتائے کہ آپ نے جتنی ڈیٹیل کی ہے کہ مرزا صاحب کے بارے میں آپ یہ مت کہیں, ان کے عیب مت ڈھونڈیں, ہم یہاں بیٹھ کے مرزا صاحب کے فضائل بتائیں. حق بھائی اگر ہم نے مرزا صاحب کے فضائل یہاں بیٹھ کے بتانے ہیں تو مجھے بتائے کہ ہم پھر آپس میں یہ نہ بیٹھ کے بات کر رہے ہیں کہ کراٹے زیادہ بہتر سوڈی مارتی ہے یا دوسری جو ہے ملی باغ کون سی ہوتی ہے تو نیلت ہوتا. خود سوچے نا کہ بھئی آپ نے بات بڑی زبردست کی ہے کہ بھئی ڈیسیبل لو ہونا چاہیے, لیکن ڈیسیبل لو ہونے کا طریقہ یہ تو نہیں کہ اب حق بیان نہ کریں. ایک مسلمان کے اوپر یہ فرض ہے کہ جب اس تک حق پہنچ گیا وہ اس کو بیان کرے, اور حق بیان کرنا دشنام ترازی نہیں ہوتی. ایون میں آپ کو یہ اس کا بھی حوالہ میں آپ کو دے سکتا ہوں, انہی صاحب کا جن کو آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم ان پہ عیب تلاش کر رہے ہیں. انہوں نے کہا دشنام ترازی وہ ہوتی ہے جو آپ حق بیان نہیں کرتے. حق بیان کرنا دشنام ترازی ہوتی نہیں. ابھی دیکھیے گا ایک سیکنڈ میں کہوں گا تو حوالہ نکل آئے گا. تو اسی لیے حق بھائی ہم آپ کو کہہ رہے ہیں کہ آپ ذرا کانٹینٹ پہ فوکس کریں. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں, کیونکہ مجھے کچھ یہ نہیں, میں آپ کی ایمان کی صفائی نہیں لینے لگا, لیکن مجھے تھوڑا سا عجیب سا لگا ہے کہ آپ کے کانوں پہ جب یہ چیز پڑی ہے, جب ہم نے یہ بات کی اور آپ نے کہا وڈائر صاحب روز ایک بات کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, کیا آپ کو یہ لگتا ہے کہ اللہ کے سچے رسول جو ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام, ان کے بارے میں جو بائبل میں واقعات لکھے ہوئے ہیں اور اس کے اوپر اگر مسلمان یہ کہہ دے کہ ہاں بائبل کے واقعات سچے ہیں اور وہ معاذ اللہ شراب بھی پیتے تھے, فحشہ عورتوں سے تعلقات بھی رکھتے تھے, ان کی شہوت نے جنبش بھی لی تھی اور وہ گود میں تماشا بھی ان کے کرتی تھی, اور ایسے لوگوں کو ناپاک عورتوں کے چھونے سے مزہ بھی آتا ہے, حق بھائی کیا یہ جو مسلمان اس پر ایمان رکھے
کیا آپ سمجھتے ہیں کہ وہ مسلمان کی تعریف پہ پورا اترتا ہے؟ حق بھائی خالی اتنا بتا دیں. جو کیا تھا نا اسپیسیفک وہ یہ تھا کہ آپ نے پہلے مسلمہ کذاب کی بات کی، تو اللہ کے رسول چونکہ اللہ کے نبی تھے تو سچے نبی تھے، تو انہوں نے کہا کہ میں تم چلے جاؤ یہاں سے اور میرے سامنے نہ، اور میں تمہیں ایک قطرہ بھی اس کی ایک بھی بات اس کی نہیں مانتا، اس طرح کی کوئی مفہوم ہے اس کا. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کذاب تو کہا لیکن کافر نہیں کہا، غیر مسلم نہیں کہا. کافر ایک دم کیسے آپ کہہ سکتے ہیں؟ ایک بندہ ہمارے ہی ملک میں یہ لوگ اتنے عرصے سے زندگی گزار رہے تھے، 73 یا 4 میں یہ معاملہ اٹھا، اس سے پہلے بھی تو یہ لوگ 100 سال سے رہ ہی رہے تھے نا وہاں پہ، لیکن کبھی لیکن ایک اسمبلی نے اٹھ کے کیسے فیصلہ کر، جب اس طرح کے نفرت امیز قانون بنتے ہیں نا تو پھر اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں. پھر اس کے علاوہ اور کسی نے مجھے ویڈیو بھیجی، لاہور میں کسی مسجد کے اوپر پتہ نہیں کسی نے اٹیک کر دیا، گولیاں ماری ہیں اور لوگ چھننی ہو گئے. جی میں اس پہ آتا ہوں حق بھائی، دوسری بات پہ عیسیٰ علیہ السلام کی بات، یہ میں آپ کو ابھی دیکھیں، مجھے عیسیٰ علیہ السلام کی بات کے اوپر پہلے کر لیتے ہیں. ہاں جی دیکھیں عیسیٰ علیہ السلام کی بات کے اوپر جو بھی کچھ ابھی جنہوں نے اسٹیبلش کیا ہے نا افضال بھائی نے، کیونکہ نئے قانون میں جب آواز پڑتی ہے نا تو وہ کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام ایسے خدا نہ خواستہ نعوذ باللہ من ذالک اس طرح کے بندے تھے. اگر کسی بندے سے آپ کو یہ مل بھی گیا ہے ایک ایشو، اگر کوئی ایسی بات، پہلے تو ایسی بات میں سمجھتا ہوں کہ اللہ کے انتہائی پاک باز نبی تھے، بڑی عالی شان والے تھے، ان کے اوپر اس طرح کی بکواسیات جو ہے نا یہ ہونی ہی نہیں چاہیے. اگر کہیں سے کہیں نکل بھی آئی ہے اس طرح کی کوئی بات تو اس کو دبا دینا چاہیے تھا، اور کسی کو جس نے کی اس کو سمجھانا چاہیے تھا. حق صاحب نے کانٹینٹ پہ بات کی ہے. پہلی بات ذرا غور سے سنیں سارے بھائی، حق صاحب نے ایک بات کہی ہے، انہوں نے کہا ہے کہ اگر یہ بکواسیات نکل ہی آئی ہیں تو آپ کو چاہیے کہ آپ اس کو دبا دیں. تو اس کا مطلب پاکستان کی گورنمنٹ نے پھر ٹھیک کیا نا ان کتابوں پہ بیان لگا کے. حق صاحب میں کیسے بات کر سکتا ہوں؟ کسی بھی بندے نے لکھا ہو اگر تو وہ انتہائی غلط ہے، میں اس کو کنڈیم کرتا ہوں. دیکھیں اگر تو کسی نے میری نظر سے چونکہ نہیں گزرا ہے، میں نے خود پڑھا نہیں ہے، تو میں اس کے اوپر کوئی مطلب سٹیٹمنٹ نہیں دوں گا کہ کیا ہوا ہے. ہاں میں آپ سے یہ نہیں کہہ رہا، حق صاحب موقع دیجیے گا، میں آپ کو یہ نہیں کہہ رہا ہوں. آپ نے کہا ہے کہ اگر کسی نے بکواس کر دی ہے تو آپ لوگوں کا کام ہے آپ اس کو دبا دیں. میں صرف دبا دیں کے الفاظ اس طرح نہ لیں، میرا مطلب تھا کہ اس کو ٹون ڈاؤن کر کے سمجھائیں. جس نے بھی کس نے کی، پہلی بات تو یہ بتائیں نا. آپ کہتے ہیں کہ ان کی کسی کتاب میں لکھی ہوئی، ایسے ہی ہے؟ جی آپ کے سامنے کھول لیں ابھی کتاب، ڈسکشن کر لیں، کتاب بھی کھول لیں گے بعد میں، کوئی مسئلہ نہیں. لیکن زبردست ہو گیا. اچھا حق بھائی بات یہ ہے کہ یہ تو تھا پاکستان کا پوائنٹ. حق بھائی آپ کو ویسے پتا ہے اس بارے میں کہ یہ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جو آپ پڑھتے ہیں اس میں مرزا صاحب شامل ہیں؟ پتا ہے آپ کو اس بات کا؟ جی نہیں، بالکل شامل نہیں ہے. یہ بات میں نے بہت جگہ سے کلیریفائی کی ہے. تو انہوں نے کیا ثبوت دیا آپ کو اس بات کا؟ انہوں نے اس طرح، تو پھر میں آپ کو پوچھوں کہ آپ جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے ہیں تو آپ کسی کو شامل کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ تو اس کا کیا ثبوت ہے؟ اس کا آپ مجھ سے پوچھیں، دل چیر کے تو نہیں دیکھ سکتا نا. آپ مجھ سے پوچھیں مجھ سے بھی نہیں، میرا مطلب چلے میں آپ سے نہیں پوچھتا، مجھے نہیں لگتا کہ اچھی بات ہے اس طرح کی بات پوچھنا. حق بھائی بات تو سنیں، اس میں کوئی مائنڈ کرنے والی بات نہیں ہے، ہم کوئی بچے تھوڑی ہے یہاں پہ. نہیں، اگر مجھے کوئی بندہ کہتا ہے محمد رسول اللہ محمد آخر زمان جو ہے مدینے والے ان کی میں بات کر رہا ہوں، تو میں اس کے اوپر شک کروں؟ میں بتاتا ہوں شک کیسے دور ہوتا ہے. حق بھائی ذرا سنیے گا کیسے شک دور ہوتا ہے، طریقہ ہوتا ہے شک دور کرنے کا. حق بھائی میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری پیغمبر رسول، ان کا جو کلمہ ہم پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ جو محمد رسول اللہ ہے نا جی، یہ قرآن پاک کی آیت میں سے نکلا ہے جہاں پر ہے محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم. اس کلمہ میں یہ جو محمد رسول اللہ ہے، اس میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کوئی بھی شامل نہیں. اگر کوئی شخص محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ اس کلمہ میں کسی کو شامل کرتا ہے، اگر میں بھی کروں تو مجھے مرتے وقت کلمہ نصیب نہ ہو، اور ایسا شخص دائرہ اسلام سے خارج ہے جو یہ کرتا ہے. حق بھائی یہ ہوتا ہے کلیئرٹی کا طریقہ. اب آپ کو انہوں نے کہا کہ نہیں جی ہم نہیں کرتے، اب آپ نے کہا میں نے دل تو نہیں چیرا لیکن ہم نے کتابیں چیر لی ہیں. حق بھائی
हाँ भाई, हम इधर जब बैठे हैं ना टिकटॉक पे, इधर कोई किस्म का कोई अहमदी क्या अपने मुंह से कहता है वो हम दिल चीर के नहीं देखा। हम रखेंगे तहरीर सामने, आपने कहना है कि अगर तू सच कह रहा है फिर इस तहरीर लिखने वाले के ऊपर क्या है कि ये लानती है जिसने ये बात की है कि कलमे में शामिल है। अगर वो ये नहीं कहेगा ना कि वो लानती है, इसका मतलब है वो दोनों लानती हैं। ये मैथ का सिंपल सा फॉर्मूला है। अब हक भाई मैं अपना लैपटॉप पकड़ने लगा हूं, इंशाल्लाह हम आपको स्टेप बाय स्टेप लेके चलते चलो हैं। ठीक है, आप लैपटॉप पकड़ लें। मैंने कहा ला इलाहा, जो कलमा तैयबा है हमारा, हाँ 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 कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, हाँ, जहां हम मोहम्मद रसूलुल्लाह कहते हैं, ठीक है। वहां ये मुराद मोहम्मद रसूलुल्लाह को नहीं लेते बल्कि मिर्जा साहब को लेते हैं। एक ये मिनट लिखा होना एक चाहिए। मिनट ठहर अगर जाइए। तो हाँ ये ठीक है, लिखा है तो मैं कल से किसी ब्रॉड के ऊपर नहीं जाऊंगा जबरदस्त। उनकी। अच्छा ठीक है नीचे ना? सारे भाई देख ले कि ला इलाहा इल्लल्लाह में तो मिर्जा साहब नहीं ना आ सकते, वो तो अल्लाह अल्लाह के लिए खास है ना, दूसरे पॉइंट मोहम्मद पे है ना, रसूलुल्लाह। मोहम्मद रसूलुल्लाह में। सारे भाई नीचे ये लाइन लिख लें ताकि ये ना हो कि इन्होंने बात कोई और की थी कि मोहम्मद रसूलुल्लाह में मोहम्मद और रसूल से मुराद मिर्जा साहब हो। तो यही कहा ना आपने हक भाई? तो मैं हक भाई, आप इस बात पे तो मुत्तफिक है मेरे साथ कि ये जो कलमा है मोहम्मद रसूलुल्लाह जिसमें आता है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, कुरान पाक की आयत से निकला है। मोहम्मद जी रसूलुल्लाह मैं वल्लज़ीना जी माअहु जी जी अशिद्दाउ मैं अलल कुफ़ार मुत्तफिक हूँ, मुझे पता है कहाँ से आया ला इलाहा इल्लल्लाह और मोहम्मद रसूलुल्लाह, दो मुख्तलिफ जगहों पे आया है हाँ और ये ठीक है, जोड़ के एक कलमा बना है हमारे लिए। जबरदस्त, असल कलमा तो शहादा है बेसिकली, बिल्कुल। लेकिन ये ये जरा ला इलाहा इल्लल्लाह दो तरह से मिला है। ठीक है, हक मुझे भाई ये बताइए। पढ़िएगा जरा, हक भाई ये पढ़े जरा अगर आपको क्लियर है तो। ठीक है, एक गलती का अजाला में वो हजरत मसीह मौद ने फरमाया कि मोहम्मद रसूलुल्लाह वल्लज़ीना माअहुल कुफ़ार, आगे क्या है? वही रोमाओ बहना हो रहमा कुरान पाक की बेन जो आयत है जहां से कलमा निकला है। ठीक है, कि इल्हाम में मोहम्मद रसूलुल्लाह से मुराद मैं हूँ, मैं हूँ मोहम्मद रसूलुल्लाह, खुदा ने मुझे कहा है। हाँ जी आगे जी चलेगा। जी। नहीं आगे मैं चलता हूँ हक भाई, इधर तक जरा समझा दें थोड़ा सा। ये जो आपने नंबर 4 बताया ना मुझे, एक गलती का अजाला में जो लिखा हुआ हाँ है, हाँ, इसके ऊपर मुझे एतराज है। अच्छा क्या एतराज है? इसके ऊपर मुझे एतराज है। ये स्टेटमेंट ठीक नहीं है। अच्छा स्टेटमेंट ठीक नहीं है, क्या है स्टेटमेंट? नहीं, यानी अगर कोई बंदा कहता है कि मोहम्मद रसूलुल्लाह से मुराद मैं हूँ, हाँ हाँ, ठीक है ना, तो इसके जो मुझे नहीं पता इसके आगे पीछे क्या मजमून है, मुझे इसका बिल्कुल भी नहीं पता। इसके आगे लेकिन पीछे तो बेशर्मी है मेरे ख्याल में, आगे पीछे इस स्टेटमेंट से मैं समझता हूँ कि मोहम्मद रसूलुल्लाह जो मोहम्मद हैं, जो हाँ जो मोहम्मद अरबी की बात हम कर रहे हैं, हाँ जी हाँ जी, उनके साथ कोई बंदा अपने आप को मुराद नहीं कर सकता। वो ठीक है हक भाई, वो बातें वो सारी हम अभी करेंगे, अभी ऐसे ऐसे चलेंगे। हक भाई सिर्फ ये बताएं ये क्या नजर आ रहा है आपको सामने लिखा हुआ? आपके जो सिर्फ इतना बता दें, जो अल्फाज आपने मुझसे डिमांड किए थे मैंने वो दिए आपको कि नहीं दिए? सिर्फ इतना कह दे, आपने जो एक स्टैंडर्ड सेट किया था कुफर का कि ये दिखाएं मुझे, तो फिर पता क्या वो अल्फाज मैंने आपको दिए कि नहीं दिए, सर इतना बता दें। जी देखें, बात सुने ना, ये बात मेरी पहले भी डिस्कशन हो चुकी है इस बारे में। उन्होंने कहा कि किसी बंदे से जब मेरी बात हो रही थी किसी ब्रॉड के ऊपर, या शायद उन्होंने कहा कि आप जो हमारे जो मोहम्मद रसूलुल्लाह के साथ इस तरह की बात रिलेट करते हैं, तो जो मिर्जा साहब जो हैं, इन्होंने अपनी जात को उनकी जात के अंदर फना कर लिया, फना कर दिया। ठीक है ना। मैं चीज क्या हूं, दिल पर मेरा यही है हक भाई, मैं आपको बताता हूं क्या होगा। जिसने चिश्ती रसूलुल्लाह पढ़ा दिया या अशरफ अली रसूलुल्लाह पढ़ा दिया, जिसने वो जो भी पढ़ा दिया, आप क्या समझते हैं उनको? दज्जाल कहते हैं कि नहीं कहते? मैं तो कहता हूँ जिस बंदे ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम रिप्लेस करके अपना नाम रखा है, ये तो नाकाबिले बर्दाश्त है। मैं भी यही कहता हूं कि जिसने पढ़ने वाला पढ़वाने वाला, ये कलमे जो आपने बताए हैं, लानती हैं, कज़्ज़ाब हैं, ये भी हैं कि नहीं जो आपके सामने रखा है मैंने? ये तो कलमा ही सीधा सीधा लिखा हुआ ना, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। ये कज़्ज़ाब और लानती हुए कि ना हुए हक भाई? अब हक की बात देखें, मैं हक की बात ही कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि देखें, ये हम पढ़ रहे हैं 1 2 3 4 लाइनें, ठीक है ना, 4 लाइनें आप मुझे दिखा रहे हैं। भाई आपने पढ़ा था चिश्ती रसूलुल्लाह का, कौन सी किताब में लिखा हुआ आपको पता है? चिश्ती रसूलुल्लाह कौन सी किताब में? मुझे हवाला तो नहीं, इस तरह से नहीं पता एग्जैक्टली दिमाग में, लेकिन ये मुझे पता है कि मुझे किसी ने वो मायूब लगा आपको? हाँ, बहुत मायूब लगा। मैं तो इसके बारे में भी, ओहो भैया, मैं इसके बारे में कह चुका हूँ, सबसे पहले मैंने ये बात की है
کہ میں اس کے بہت زیادہ اعتراض کرتا ہوں. کوئی بھی بندہ دنیا میں قیامت تک رسول اللہ کو ریپلیس کرے اپنی ذات کو سامنے رکھ کے تو یہ کنڈیمنیبل ہے, یہ برداشت کے باہر ہے. نہیں کنڈیمیبل تو ہے, لیکن یہ کوئی شریعت بھی تو کوئی فتویٰ دیتی ہوگی نا ایسی کوئی باتوں کے اوپر. میں جو بات کر رہا ہوں نا, میں شریعت, میں کوئی مفتی تو نہیں ہوں کہ میں کوئی فتویٰ دوں. نبی پاک سے کیا مانگی تھی آپ نہیں بتایا, مسلمہ نے کیا مانگی تھی, شراکت داری. لیکن رسول اللہ نے ان کو کافر نہیں کہا, کذاب کہا تھا. چلے کذاب کہا تھا, چلو ٹھیک ہو گیا. میں کسی کو کافر کہنے کے حق میں نہیں ہوں. اس طرح میں تو چشتیوں کو بھی میں کہتا ہوں کذاب ہے جو چشتی رسول اللہ پڑھاتا ہے یا پڑھتا ہے, دونوں کذاب ہیں, دونوں لانتی مردود ہے. اب میری سن لیں, جب مسلمہ کو کذاب کہا نبی پاک نے, اس کو کذاب بھی کہتے ہیں. چلے یہ جس نے یہ لکھا وہ تو نبی پاک, کوئی خدا نہ خواستہ میری تو ذات ان کے فتوے کے مطابق کذاب ہی کہہ دیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بات ہے, میں تو وہ ان کی ذات ہے. نہیں, ان کی ذات کے فتوے کے مطابق کذاب ہی کہہ دیں, جس نے کلمہ ہی چیپ دیا اپنے اوپر. دیکھیں آپ اس طرح کی بات ایسے نہیں, میں دیکھیں مجھے پتہ ہی نہیں ہے, مجھے اس کا پتہ تو چلے نا کہ پورا مضمون کیا چلتا آ رہا ہے. کوئی بندہ دیکھیں, ہمارے جو صوفیاء ہیں وہ اپنے آپ کو یہ کہتے ہیں, وہ اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم اس ذات میں فنا ہو گئے. اور آپ کو پتہ ہے ہمارا جو سسٹم جو چلتا ہے, میں آپ کو وہ بھی کلیئر کر دیتا ہوں. حق بھائی جو ہمارا صوفی, جو صوفیہ ہمارے, ویسے ہمارے کہاں سے, لیکن چلو جو بھی صوفی یہ کہہ دینا قرآن پاک کی یہ آیت لکھ کر کہ اس میں محمد رسول میں ہوں, بدترین کافر اور کذاب ہے. اور بتائیں, اگر اس کے جو ہے نا, جو آگے پیچھے کیا لکھا ہے مجھے نہیں پتا, لیکن یہ اسٹیٹمنٹ, یہ جو اسٹیٹمنٹ ہے اپنے آپ میں, آجے یہ دیکھیں, یہ ہم کٹھے بیٹھ کے پڑھیں. یہ نمبر 4 تھا نا, ہم آپ کو پڑھا لیتے ہیں. دیکھیں یہ نا مضمون ہی آپ کا 1974 کا جو آنسر تھا نا, یہ سارا اس میں کور ہو جائے گا. آپ کو یہ کتاب کون سی ہے, کون سی کتاب ہے, میں آپ کو دکھا دیتا ہوں, میں سارا آپ کو دکھا دیتا ہوں. ابھی ہم سارے جو ہے نا اس معاملے پہ چلے جائیں گے. یہ کتاب پہلے دکھائے نا کہ کون سی ہے, کیا کتاب, یہ کتاب تو ایک غلطی کا زیادہ لکھی ہوئی ہے جی, غلطی کا زیادہ. ٹھیک ہے, میں ایک غلطی کا زیادہ کتاب بھی پڑھوں گا. ہاں جی, اس میں یہ, اور پھر یہ ان کے جو آگے ہے نا بیٹا نے لکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے, ہم آپ کو یہ دکھاتے ہیں. وہ کہتے ہیں, یہ ذرا تیسرا پڑھ لیں تاکہ آپ کو, حضرت مسیح موعود پر ایمان لانا جب صحابہ نے بتا ہی تو کیوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منکروں کو اور کافروں سے نہیں ہٹاتا. ٹھیک ہو گیا. یہ آپ کو, حق بھائی کو کافر قرار دینے کے لیے یہ کیا دے رہے ہیں, یہ پوائنٹرز دے رہے ہیں کہ حق بھائی کیسے کیسے کافر ہوتے ہیں مسیح موعود کو نہ مان کے. ٹھیک ہے, یہ میں آپ کو اور آگے پڑھا دیتا ہوں. وہ کہتے ہیں کہ یہ کہ آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے, نمبر 1 پڑھ لیا آپ نے مرزا صاحب. آپ کا محمد ہونا بلحاظ رسول اللہ ہونے کے ہے, نہ کسی اور لحاظ سے. یہ پڑھ لیا کہ بھائی, آگے چلے. آپ کے صحابہ آپ کی اس حیثیت سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ کے ہی صحابہ ہیں. آگے چلے. جو اشداء علی الکفار اور رحماء بینہم کی صفت کے مصداق ہے, یہ قرآن پاک کی آیت کے. اشداء علی الکفار سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ جس طرح صحابہ آپ کی بیعت اور آپ پر ایمان لانے سے مومن ہیں, اسی طرح کدھر گیا جی, اسی طرح آپ کا انکار اور آپ سے علیحدگی اختیار کرنے سے کافر ہے. حق بھائی آپ کو کافر کہہ رہے ہیں, وہ دیکھیں نا. اور پھر یہ 1974 سے بہت پہلے کا ہے, 100 سال پہلے کا. اور پھر اس کفر اور ایمان کے باہمی اختلاف کی وجہ سے کافروں اور مومنوں کا باہمی مقابلہ رہتا ہے. ٹھیک ہو گیا. یہ آگے پیچھے سے میں کہوں پڑھا دوں, وہ دلیلیں دے رہے ہیں کہ وہ تو خود محمد رسول اللہ ہے, قرآن پاک کی آیت کے مصداق ہے, کلمے کے اندر ان کا نام شامل ہے. یہ جو کتاب ہے, یہ غلطی کا ازالہ آپ کے پاس ہے؟ نہیں, وہ تو میں کھول سکتا ہوں, لیکن نہیں, مجھے چاہیے, میں پڑھوں گا اس کو. ابھی آپ اس پہ علیہ السلام پہ جائے, غلطی کا ازالہ کھول لے, اس میں تو لکھا ہوا ہے محمد رسول اللہ, یہ کلمہ لکھ کے انہوں نے اپنے آپ. کون سا پیج نمبر کیا ہے یہ, اس کا مجھے یار کوئی بھائی اگر پیج نمبر ایگزیکٹلی بتا دے, وہ چھوٹا سی تو صفحے ہیں اس کے, چند صفحے.
یہ لیں وہ سامو بھائی دکھانے لگے. بس نوٹ کریے گا، آپ کے لیے بھی تحفہ آ رہا ہے. یہ دیکھیں ازالہ خام ہے، غلطی کا ازالہ، والیوم 18 پیج نمبر 207. اسی آیت کو الہام کو کوٹ کر کے لکھتے ہیں، اسی وحی الہی میں میرا نام محمد رکھا گیا اور رسول بھی. مرزا صاحب کی کتب ہے، پیج نمبر اسکرین شاٹ لے لیں آپ، اور ساتھ ایک اور اسکرین شاٹ بھی لے لیں تحفہ بطور دینا گھر پہنچا کے آنا چاہیے. برائن احمدیہ 4 اسی الہام کو نقل کر کے کہتے ہیں محمد رسول اللہ خدا کا رسول ہے، اور پھر اسی بارے میں لکھتے ہیں کہ یہ براہین احمدیہ میں موجود ہے الہام. ٹھیک ہے، تو یہ لے لیں آپ اسکرین شاٹ. یہ الہام سے مراد وہ لے رہے ہیں کہ ان کو الہام ہوا ہے یہ کہ میں محمد رسول اللہ ہوں، ایسے ہی ہے. جی جی ہاں میں نے دیکھی ہے بات، اور میں اس کو پہلی فرصت میں اس کو پڑھوں گا. دیکھیں بات یہ ہوتی ہے جو بندہ خود پڑھ کے خود اینالائز کرے کہ کیا ہے. زبردست ہے، ہم آپ کو بالکل فورس نہیں کریں گے حق بھائی، بالکل بھی. یہ پلیٹ فارم ہے ہی نہیں فورس کرنے والا. اب میں نے آپ کے ساتھ بات کی، آپ نے مجھے حوالہ دکھایا. اگر تو کوئی ریپلیسمنٹ کر رہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو یہ تو برداشت نہیں ہے. زبردست زبردست. اچھا میں حق بھائی اس کے اندر نا آپ کو تھوڑی سی مزید ایک بات کہہ دیتا ہوں. حق بھائی آپ کو پتا ہے مرزا غلام احمد صاحب نے فرمایا کہ 1857 میں قرآن اٹھ گیا تھا دنیا سے. یہ تو تمثیلی باتیں ہیں، یہ اچھا ٹھیک ہے، تمثیلی باتیں. اٹھ تو نہیں سکتا کوئی. قرآن کیسے اٹھ گیا؟ 1897 میں دنیا قرآن نہیں پڑھتی تھی، کیسے بات؟ ہاں زبردست ہو گیا، زبردست ہو گیا. نہیں تمثیل یہی ہے نا، اصل قرآن اٹھ گیا تھا اور جو ریئل معنی تھے قرآن کے وہ مرزا صاحب لے کے آئے. اس کو دیکھنے کے لیے ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ ان کا لیول اس وقت کیا ہے اور کیا بات کر رہے ہیں. اگر کوئی بندہ خدا تعالیٰ کا کوئی بہت مقرب اور قریب اللہ کو اپنے پاتا ہے اور رسول اللہ کی ذات میں فنا فلا ہو کے کوئی بات کرتا ہے تو ہم اس کو بھی جگہ دیں گے کہ یار ٹھیک ہے، پھر اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. زبردست. اچھا مجھے حق بھائی کہتا ہے کہ میں محمد ہوں اور میں رسول اللہ ہوں، اور جو گزر گئے محمد وہ محمد رسول اللہ نعوذ باللہ من ذالک اتنی شان کے نہیں تھے جتنا میں ہوں. تو یہ ہے بات جس کے اوپر پھر کوئی دوسری رائے نہیں ہے. کہ چلیں اگر آپ کو یہ بھی دکھا دیں تو پھر یعنی محمد رسول اللہ جو تھے وہ ان کی اہمیت مجھ سے کم تھی. نہیں شان 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 دیکھیں نا، اگر ہم آپ کو یہ اہمیت ایک ہی بات، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ الفاظ وسلم بولتے ہیں وہ الفاظ نوٹ ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے، اب اگر آپ وہ شان ہو یا اہمیت ہو ایک ہی بات ہے نا. ٹھیک ہے، میرا مطلب مجھے حق بھائی یہ بتائے سب سے پہلی بات، حق بھائی یہ دیکھے کہ فرض منصبی کس کو کہتے ہیں، پہلے یہ بتائیں ذرا. جس کے اوپر کا منصب کا فرض عائد کیا گیا ہو. کیا اللہ کا کوئی نبی ایسا ہے جو فرض منصبی ادا کیے بغیر دنیا سے چلا جائے؟ میرا نہیں خیال کوئی نبی ایسا. اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا خطبہ الوداع میں اور گواہ کیا تھا اللہم اشہد کہہ کے کہ کیا میں نے پہنچا دیا، اور اللہ تعالیٰ بھی قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ نبی اگر آپ اپنے بات ہماری نہ پہنچاتے تو ہم کیا یہ کہہ دیا جائے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا ایک فرض منصبی ادا نہیں کر پائے؟ ناممکن ہے، یہ بات سوچ بھی نہیں سکتا کوئی. یہ بات کوئی سوچ بھی نہیں سکتا، اور اگر کوئی سوچ لے اور لکھ بھی دے. یہ تو ایسی باتیں ہیں جو ایک کسی ادنا درجے کے مسلمان کے لیے بھی سوچنا بھی گناہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیکن اگر کوئی کر دے تو آپ کہیں گے پیار میں کر رہا تھا اصل میں وہ مقصد نہیں تھا اس کا، لیکن پیار میں. دیکھیں اگر تو لٹرلی وہ بات کر رہا ہے، لٹرلی یہی کہہ رہا ہے کہ جی میں ہوں جس نے محمد رسول اللہ سے بڑھ کے ان کا فرض ادا کیا، وہ نہیں کر سکے، تو یہ ہے غلط بات. بڑھ کے چھوڑے، بڑھ کے تو آپ نے ہلکی سٹیٹمنٹ دی ہے. اس نے کہا ہے کہ دوسرا فرض منصبی جو ان کے ہاتھ سے پورا ہونا چاہیے تھا وہ پورا ہونا چاہیے تھا. ٹھیک ہے، اور ایک بندہ کہے کہ وہ میں پورا کرنے آیا ہوں. مجھے بتائیں کیا اس نے افضلیت کلیم کر لی کہ نہ کی؟ وہ اپنے آنے کا مقصد یہ بتاتے ہیں جو بون آف کنٹینشن بٹوین دا ٹو حق بھائی نہیں، وہ یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام حق بھائی مجھے ان کے تمام مقصد پتہ ہے آنے کے، مجھے ان کے آنے کے تمام مقصد پتہ ہے. وہ پھر میں آپ کی موجودگی میں کہنا نہیں چاہتا، آپ کہیں گے یہ دیکھو کیا باتیں کر رہا ہے. مجھے ان کے مقصد سارے پتہ ہے، لیکن میں سٹیٹمنٹ کی بات کر رہا ہوں. آپ نے خود اپنے منہ سے کہا کہ کوئی یہ کہہ ہی نہیں سکتا، ادنا سا مسلمان بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ محمد رسول اللہ اپنا کوئی فرض ادا نہ کر پائے. نہیں کہہ سکتا، کیونکہ یہ تو اللہ معاف کرے تو ہی نہ سیدھی. اچھا حق بھائی، اب آپ نے دیکھیں حق بھائی نے 2 اصول قائم کیے ڈنڈا پیر بھائی. پہلا اصول انہوں نے قائم کیا تھا وہ کلمہ والا، اور ان کے مطابق وہ پیک تھی، میکس تھا.
وہ الفاظ میں نے ان کو دکھا دیے. ابھی حق بھائی نے کہا ہے کہ ایک اصول قائم کیا ہے کہ ادنا سے ادنا شخص بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا حق ادا نہیں کر سکے. ٹھیک ہے. اب میں اس کے اوپر میں آپ کو اب دکھانا چاہتا ہوں کوئی اور چیز. حق بھائی یہ دیکھیں, یہ ہے روحانی خزائن کی جلد نمبر 17. یہ پیج ہے جی 263. یہ ہے تحفہ گولڑیا کتاب ہے. ٹھیک ہو گیا جی. اور یہ میں نے کتاب کھولی ہوئی ہے. حق بھائی اس کی یہ بات ساری لکھ کر نا, یہ حاشیہ یہاں سے شروع ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ آپ ان تمام قوموں کو جو زمین پر رہتی ہے قرآنی تبلیغ کر سکتے ہیں اور اشاعت کو کمال تک پہنچا سکتے ہیں اور تمام حجت کے لیے تمام لوگوں میں دلائل حقانیت قرآن پھیلا سکتے ہیں. تب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی روحانیت نے جواب دیا کہ دیکھو میں بروز کے طور پر آتا ہوں. یہ دیکھیں یہاں پہ نا حاشیہ آ گیا. اب کس نے بیان دیا؟ یہ نبی پاک نے آواز دی کہ دیکھو میں بروز کے طور پر آتا ہوں. حالانکہ یہ بھی حدیث کہیں نہیں ملتی. مرزا صاحب نے جھوٹ بولا نبی پاک پہ. ٹھیک ہے جی. اچھا, اور بلکہ ایک لکھا ہوا ہے کہ حدیث میں آتا ہے کہ نبی پاک نے کہا کہ میں دیکھو میں ہند میں آتا ہوں, ملک ہند میں آؤں گا. وہ بھی جھوٹ بولا ہوا نبی پاک کے اوپر انہوں نے, مرزا صاحب نے. اچھا یہ دیکھیں اب یہ نا حاشیہ آ گیا, یہ سٹار. یہ میں حاشیے میں نا نیچے جاتا ہوں. یہ دیکھیں یہ حاشیہ شروع ہو گیا. پڑھے جی حق بھائی, یہاں سے پڑھے ذرا. مجھے الٹا نظر آ رہا ہے چونکہ حضرت صلی اللہ یوں کر لیتا ہوں آپ چونکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا دوسرا فرض منصبی جو تکمیل اشاعت ہدایت ہے, حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں بوجہ عدم وسائل اشاعت غیر ممکن تھا. اس لیے قرآن شریف کی آیت وآخرین منکم لما یلقوا بہم, ہاں جی, حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ثانی کا وعدہ دیا گیا ہے. یہ سورہ جمعہ کی میں آیا تھا نا یہ. ہاں جی. ٹھیک ہے. ہاں جی. اس وعدہ کی کیا تھا پیچھے اس وعدہ کی ضرورت جی اس وعدہ کی ضرورت اس وجہ سے پیدا ہوئی کہ تا دوسرا فرض, یہ تھوڑا سا پیچھے کر لیں. اب ایک لفظ نظر آ رہا مجھے نظر آ رہا. ٹھیک ہے. ہاں دوسرا فرض منصبی حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یقینی تکمیل اشاعت ہدایت, یعنی تکمیل اشاعت ہدایت. میں پڑھ لیتا ہوں. یعنی تکمیل اشاعت ہدایت دین جو آپ کے ہاتھ سے پورا ہونا چاہیے تھا اس وقت بباس عدم وسائل پورا نہیں ہوا. یہ کلیئرٹی ہو گئی. مرزا صاحب نے یہ کہا کہ پورا نہیں ہو سکا ان کے ہاتھ سے. اس کا کیا مطلب آپ لیتے ہیں؟ چلے مطلب تو میں بھی بتاتا ہوں, صرف اتنا بتا دے کہ یہ مرزا صاحب نے لکھ دیا ہے کہ نبی پاک اپنا دوسرا صاحب یہ تو اردو کے الفاظ ہیں اور بڑے ایک منٹ اگر تو اس کا یہ مطلب ہے کہ پوری دنیا کو مسلمان ہو جانا چاہیے تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ماشاءاللہ تو وہ تو قیامت تک چلتا ہی رہے گا. چلے حق بھائی موقع تو دے نا, موقع تو دے. حق بھائی صرف اتنا بتائے کیا مرزا صاحب نے یہ لکھا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے دوسرا فرض منصبی پورا نہیں ہو سکا ان کا؟ دوسرا فرض منصبی ہے کیا؟ پہلے تو یہ نہیں مجھے پتا نا. حق بھائی دیکھیں موقع دیں. حق بھائی یہ بتائے تکمیل اشاعت ہدایت دین یہ ہے دوسرا فرض منصبی جو مرزا صاحب کہہ رہے ہیں ان کے ہاتھ سے پورا ہونا چاہیے تھا, نہیں ہو سکا. اب مجھے بتائے کیا مرزا صاحب نے یہ کہہ دیا ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دوسرا فرض منصبی جو تھا نبوت کا منصب کا فرض وہ ادا نہیں ہو پایا؟ یہ کہا ہے کہ نہیں کہا انہوں نے؟ جو نبوت کا فرض منصبی ہے نا, ہاں جی تو مرزا صاحب اس سے یہ مراد لیتے ہیں کہ پوری دنیا میں قرآن یعنی اسلام کے ہی بول بالا ہو. یہ تو آپ کو مرزا صاحب نے الگ سے بتایا نا, ہمیں تو نہیں پتا. دیکھیں اب بات یہ ہے میں کسی کا وکالت نہیں کر رہا. آپ وکالت آپ کو ضرورت ہی نہیں کرنے کی, آپ نے تحریر پہ بات کرنی ہے. میں آپ کے ساتھ متفق, تحریر کے اوپر میں آپ کے ساتھ متفق ہوں. میں پہلے بھی یہ بات کیا متفق ہے آپ کہ یہ جو اگر کوئی رسول اللہ کے اوپر یہ الزام لگائے کہ میں یعنی
کہ میں ان کی ریپلیسمنٹ ہوں یا جو کام وہ کرنے آئے تھے وہ ان سے نہیں ہو سکا کیونکہ وہ کمپیٹنٹ انف نہیں تھے تو میں کر رہا ہوں وہ کام. تو یہ ہے غلط اسٹیٹمنٹ. اچھا چلے موقع دیجیے, غلط کنڈیمنیبل اسٹیٹمنٹ. میں اس پہ بھی آتا ہوں. کمپیٹنٹ انف, اور ساری آڈینس نیچے لکھ دے کمپیٹنٹ انف کا ورڈ بھی لکھ دے نیچے, اور بتائیں حق بھائی منہ مانگے آپ کو چیزیں دے گے, کمپیٹنٹ انف بھی لکھ دیں نیچے. حق بھائی صرف مجھے اتنا بتائیں, اس تحریر میں یہ دیکھیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دوسرا فرض منصبی, یہ دیکھیں دوسرا فرض منصبی, نبوت کا منصب کا فرض جو تکمیل اشاعت ہدایت ہے, مرزا صاحب نے کہا ہے کہ یہ نہیں پورا ہو پایا نا ان کے ہاتھ سے, خالی ہاں یا نہ تو کر دیں. جو تکمیل اشاعت ہدایت ہے یہ بات کریں نا. ہاں جی دوسرا فرض منصبی انہوں نے کہا ہے نا. اس دین کی اشاعت اس طرح نہیں ہو سکی جس طرح ہونی چاہیے تھی, یہ مطلب. ایک منٹ دیکھیں ایسے نہیں, یعنی تکمیل اشاعت ہدایت دین. مجھے یہ بتائیں کہ دوسرا فرض منصبی کیا مرزا صاحب نے لکھا نبی پاک سے ادا نہیں ہوا, پورا نہیں ہو پایا ان سے, خالی اتنا بتا دیں. تھوڑا سا پیچھے کریں. ہاں پیچھے کر لیتا ہوں. یہ دیکھیں میں دوبارہ بتاتا ہوں, جو کہ حضرت یہ دیکھ لیں اس لیے قرآن شریف, ہاں یہ دیکھیں نا, میں آپ کو کلیئرٹی کے ساتھ دکھا دیتا ہوں. جو یہ دیکھیں دوسرا فرض منصبی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا, یعنی تکمیل اشاعت ہدایت دین جو آپ کے ہاتھ سے پورا ہونا چاہیے تھا, اس وقت بباس عدم وسائل پورا نہیں ہوا. اب بتائیں مرزا صاحب کیا کہتے ہیں, فرض پورا ہوا کہ نہ ہوا نبی پاک سے؟ اس وقت وہ کہہ رہے پورا نہیں ہوا, تو پورا نہیں ہوا. ٹھیک ہو گیا پوائنٹ پہ پوائنٹ, اسٹیپ بائی اسٹیپ. حق بھائی اسٹیپ بائی اسٹیپ تاکہ سمجھ آئے گی آپ کو. پہلا نمبر 1 کلیئر ہو گیا کہ مرزا صاحب نے یہ کہا کہ دوسرا فرض نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنا ادا معاذ اللہ نقل کفر نہ باشد, وہ پورا نہیں کر پائے. پہلا پوائنٹ کلیئر ہو گیا. صرف مجھے اتنا کنفرمیشن دے دے, یہاں تک یہ بات کلیئرٹی سے کلیئر ہو گئی. میں جھوٹ تو نہیں کہہ رہا نا کہ مرزا صاحب نے یہی لکھا ہے کہ ان کے ہاتھ سے ان کا فرض منصبی جو تھا دوسرا وہ پورا نہیں ہو سکا. کیا میں جھوٹ تو نہیں بول رہا نا؟ یہ دیکھیں یہ لکھا ہے نا انہوں نے, خالی اتنا تو ہاں نہ تو کر دیں. پیچھے گئے ہوئے. حق بھائی جان پلیز یہ نہ کریے گا آپ. مجھے کنفیوژن ہو رہی ہے, یہ فرض منصبی کا مطلب کیا ہے, صرف اتنا ہی سمجھا دیں. فرض منصبی کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو فرض تھا, جو کرنا ہی کرنا تھا, نماز اللہ نبی پاک نہیں کر پائے. میں چاہتا ہوں, دیکھیں میں کوئی زائد بات نہیں کر رہا, آپ اور میں ہم ہیں مسلمان, ہمارے نزدیک تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایسی بات کرنا تو کفر ہے. یہ ہم تحریر جس کی پڑھ رہے ہیں یہ شخص مسلمان نہیں ہے, اس لیے ہمیں یہ ذرا سمجھنا پڑے گا. ہمیں ابھی روکنا ہوگا جذبات کو اپنے. یہاں تک حق بھائی میں حق بجانب ہوں یہ کہنے کا کہ لکھا یہی گیا ہے کہ ان کے ہاتھ سے پورا نہ ہو سکا دوسرا فرض ان کا منصبی. خالی اتنا بتا دیں. ہاں تکمیل اشاعت ہدایت دین, جی, جو کہ دوسرا فرض منصبی تھا ان کا, نہیں نہ ہو پایا ان کے ہاتھ سے پورا ان کے مطابق. یہ ان کے مطابق انہوں نے اگر لکھا ہے تو ان کو لگا ہوگا کہ نہیں ہوا, لیکن میں تو یہ سمجھتا ہوں نہیں آپ کے مطابق نہیں نا, میرے اور آپ کے مطابق تو ہوا ہے پورا. میں اسی کے مطابق پوچھ رہا ہوں جس کی تحریر ہے. حق بھائی آپ اور میں مسلمان ہیں, ہمارے مطابق تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا ایک حق ادا کر دیا. بالکل ہم تو مسلمان ہیں نا. بالکل. یہ جس شخص کی ہم تحریر پڑھ رہے ہیں یہ بدقسمتی سے مسلمان نہیں ہے, اس لیے صرف موقع دیجیے گا. حق بھائی موقع دیجیے. جی چونکہ ہم اس کی تحریر پڑھ رہے ہیں, نقل کفر نہ باشد کہہ رہے ہیں, اس لیے ہمیں صرف اس کی تحریر پر تجزیہ دینا ہے کہ یہ جو تحریر ہم پڑھ رہے ہیں اس تحریر میں متکلم نے یہی کہا ہے نا کہ تکمیل اشاعت ان کے ہاتھ سے, یہ دیکھیں, پورا ہونا چاہیے تھا. اس کا پہلے ہی مطلب نکل آتا کہ نہیں ہو سکا نا ان کے ہاتھ سے پورا. یہ دیکھ یہی کہہ رہا نا وہ. ایک سیکنڈ مجھے دیں, میں تھوڑا سا نا ایک نام لکھ لوں کتاب کا. ہاں لکھ لیں. یہ دکھائیے ذرا کتاب کا نام کیا. یہ کتاب ہے جی تحفہ گولڑیا. یہ تحفہ گولڑیا کتاب ہے, روحانی خزائن کی جلد نمبر 17 ہے اور پیج نمبر ہے 263. 263. ہاں بے شک اس کو پیچھے سے آپ پڑھنا چاہیں تو یہاں سے پڑھیں بے شک. میں پڑھوں گا پورا اس کو. ہاں بالکل. جو اس شخص نے تحریر یہ لکھی ہے اس سے یہی نکل رہا ہے نا کہ وہ پورا نہ کر پائے دوسرا فرض منصبی. اب اس کے اوپر میں کمنٹ نہیں کروں گا, میں تو اپنا سٹیٹمنٹ دینا نا. لکھا ہوا ہے, میں نے تو اپنا سٹیٹمنٹ دیا ہے کہ وہ کر گئے ہیں.
حق بھائی لیکن یہ لکھا ہوا ہے کہ پورا نہیں ہوا, یہ تو کہتے ہیں کہ ہاں یہی لکھا ہے اس نے پورا نہیں ہو سکا. جس شخص نے لکھا ہے نا اس کے نزدیک اگر نہیں ہوا نا پورا, ان کو یہ لگتا ہے, لیکن سٹیٹمنٹ تو یہی لکھی ہے کہ پورا نہیں ہو سکا. اب حق بھائی آپ نے ایک بات جو کہی تھی کہ یہ الفاظ دکھا دو, حق بھائی کیا میں الفاظ وہ دکھا پایا ہوں آپ کو؟ پہلی بات بالکل 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 جزاک اللہ, بہت شکریہ بہت شکریہ. حق بھائی پھر آپ نے دوسری بات کہی تھی, آپ کو یاد ہوگا, آپ نے کہا تھا پھر یہ دکھاؤ کہ ایک شخص کہے کہ وہ نہیں کر پائے اور میں کرنے آیا ہوں, یہی کہا تھا نا آپ نے. میں نے کہا تھا کہ اگر وہ اس سینس میں کہتا ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ریپلیس کر کے ہاں وہ کام پورا کرتے ہیں وہ نہیں کر پائے تھے, وہ کیونکہ کمپیٹنٹ نہیں تھے اور میں زیادہ کمپیٹنٹ ہوں, اس حوالے سے میں بات کر رہا ہوں. ہاں زبردست. یہ آیت کیوں لکھی مرزا صاحب نے, آپ بتا سکتے ہیں حسن زن دے کر؟ ہاں کہ آخرین میں بھی کسی بندے کو یہ کام کرنا چاہیے, اس کا یہ مطلب میں سمجھتا ہوں کہ نہیں 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 دیکھیں مرزا صاحب آپ کو بالکل بھی نہیں چھوڑیں گے. مرزا صاحب کہتے ہیں کیونکہ اس ٹائم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم معاذ نقل کفر نہ باشد یہ کام نہیں تھے کر سکے, اسی لیے قرآن شریف میں یہ دیکھیں, اس لیے قرآن شریف کی آیت وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ثانی کا وعدہ دیا گیا, نبی پاک پھر دنیا میں آئیں گے. یہ لٹرل نہیں ہے, میٹافورک ہو سکتی ہے. اچھا میٹافور ہے, ٹھیک 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 ہے, ٹھیک ہوگا. دین کی اشاعت کے لیے کام کرے جو قیامت تک. زبردست. اچھا یہ ویسے یہ بتائیں, نہیں کئی لوگ کریں. حق بھائی آمد ثانی کون ہے؟ یا آمد ثانی سے یہ اگر خود اپنے آپ کو مراد لے رہے ہیں, آپ کا یہ مطلب نہیں کون ہو سکتا ہے؟ آپ سوچیں آمد ثانی کون ہے؟ نبی پاک دوسری دفعہ بھی آئے ہیں دنیا میں حق بھائی؟ نہیں یار, نبی پاک نہیں آ سکتے دنیا میں, کیسی بات کر رہے ہیں. میٹافوریکلی کو آ سکتا ہے نبی پاک دوبارہ دنیا, میٹافوریکلی آ سکتے ہیں. کوئی کہے کہ ان کا جو تکمیل ہے دین کی اس کو میں آگے بڑھاؤں گا, تو وہ تو میں بھی بڑھاتا ہوں. تو آپ بڑھاتے ہیں نا, کر رہے ہیں, یہ کیا کام کر رہے ہیں؟ رسول اللہ کی دین کی اشاعت کر رہے ہیں نا, آگے آپ تبلیغ کر رہے ہیں نا نبی پاک کی, ٹھیک ہو گیا. لیکن یہاں پہ وہ کہتے ہیں مسیح موعود کے منکر باوجود آپ کے انکار کے مسلم ہی ٹھہرے تو ماننا پڑے گا وہ اسلام جو ایمان جو سریا سے اتر کر مسیح موعود لوگوں کو دینے والے ہیں, جو آپ کے بغیر کسی کو یہ نہیں ملنا, وہ آپ کے منکروں کے پاس یہی موجود ہوگا. تبھی تو مسیح موعود کے منکروں کو مسلم کہا جا سکتا ہے, ورنہ مسلم نہیں کہہ سکتے. ٹھیک ہے, ابھی میں آپ کو ایک اور چیز پڑھا دیتا ہوں. وہ کہتے ہیں منکروں کو مسلمان کہا جائے گا. یہ سنی گا. وہ کہتے ہیں مسیح موعود کے منکروں کو بھی مسلمان سمجھنا اور مسیح موعود کی جماعت کی طرح انہیں بھی دار اسلام میں داخل سمجھنا گویا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے منکروں کو مسلمان سمجھنا ہے. ہاں جی نہیں مجھے سمجھ دوبارہ دوبارہ. وہ کہتے ہیں اگر تم مرزا صاحب کے نہ ماننے والے یعنی سیکر اور حق صاحب ان کو مسلمان کہتے ہو نا, بھی مسلمان ہی ذرا پیچھے کریں سمجھنا اور مسیح موعود کی جماعت کی طرح ان کو یہی دار اسلام میں داخل سمجھنا گویا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا منکروں کی مسلمان سمجھنا ہے. ہاں مطلب حق صاحب کو اگر راجہ تعالمنان یا جواد ویسی مسلمان کہے گا نا, تو اس کا مطلب ہے وہ ابو جہل کو مسلمان کہہ رہا ہے, نبی پاک کے منکروں کو. سمجھ آئی حق بھائی؟ مجھے اس کی سائنس کے لیے نہیں ہو رہی ہے کہ اب دوبارہ پڑھتا ہوں. اب مسیح کے منکروں کو بھی مسلمان ہی سمجھنا اور مسیح موعود کی جماعت کی طرح ان کو کیا لکھا ہے, ان کو ہی ہے یہ کہ ان کو مطلب ان کو بھی مسلمان اسلام میں داخل سمجھنا, ان کو بھی دار اسلام میں داخل سمجھنا گویا حضرت کے منکروں کو مسلمان سمجھنا. اچھا ٹھیک ہے, سمجھ آ گئی. ہاں مطلب حق اور سیکر کو اگر تم مسلمان کہو گے نا جماعت احمدیہ کے لوگوں, تو تم اصل میں ابو جہل کو مسلمان کہہ رہے ہو. میں اس کو اپنے طریقے سے بتا دیتا ہوں کہ میں آپ اپنے طریقے سے بتا سکتے ہیں. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جس نے میری تکذیب کی یا تکفیر کی وہ ایسے ہی ہے جیسے رسول اللہ کے دور میں ان کو نہ مان کے تکفیر کی. زبردست زبردست زبردست. اچھا آپ نے کہا باسط ثانی کا مطلب ہے کوئی بھی آئے گا اور دین کا کام کرتا رہے گا. لے پھر یہ بھی پڑھ لیتے ہیں, یہ دیکھیں ذرا کتنی مزے کی چیز ہے. وہ کہتے ہیں
حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی باسط اول ہیں، یہ نبی پاکی کو باسط اول بھی تھی حق بھائی؟ باسط اول تو وہ خود ہی تھے. تو ثانی کون ہے؟ بس اول تو تبھی ہے نا جب کوئی ثانی ہوگا، ورنہ تو ایک ہی ہے محمد رسول اللہ. وہ تو وہی بات ادر وائز مطلب ریپیٹ کر رہے ہیں نا. اچھا اگر بات حضرت غور سے سنیے گا، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی باسط اول میں آپ کے منکروں کو کافر اور دارہ اسلام سے خارج قرار دینا، لیکن آپ کی باسط ثانی میں آپ کے منکروں کو داخل اسلام سمجھنا، یہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حد تک اور آیات اللہ سے استہزاء ہے. یہ دیکھیں، حالانکہ خطبہ الہامیہ میں حضرت مسیح موعود نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی باسط اول اور ثانی کی باہمی مشابہت کو حلال اور بدر کی نسبت سے تعبیر فرمایا ہے. جس سے لازم آتا ہے کہ بعض ثانی کے کافر کفر سے بعض اول کے کافر سے بہت بڑھ کر ہیں. اچھا، آپ ابو جہل سے بڑھ کے کافر ہیں حق صاحب، سمجھ آئیے آپ کو؟ آپ لے کے گھوم رہے ہیں 74 کی اسمبلی. نہیں بات یہ نہیں ہے، میں جو بات کر رہا ہوں نا. اب میں آپ کو سن لیں ابھی میں آپ کو ایک اور چیز دکھاتا ہوں. میں کہہ رہا ہوں یہ جو آپ نے پڑھی ہے نا ابھی بات مکمل الرشاد، یہ خطبہ الہامیہ کی بات، جی خطبہ الہامیہ کی، اسی کے اوپر بشیر بنایا تھا نا کہ محمد پھر اتر آئے ہیں پہلے سے ہم میں اور آگے سے ہیں بڑھ کر اپنی شاہ میں ہیں. جی محمد دیکھنے ہو جس نے اکمل غلام احمد کو دیکھے کہا دیا. استغفر اللہ. جی حق بھائی، اور کوئی ہمارے لائق؟ اسے یہ کوئی کتاب نہیں ہے، یہ ایسے کوئی اخبار یہ ایسے ہی چولے ماری ہوئی ایک بندہ تھا، اس کا نام میں اگر لوں گا جماعت احمدیہ مجھے گالیاں دے گی، یہاں بھی اسے چولے ماری ہوئی ہیں. نہیں، یعنی کوئی کتاب نہیں جو ہم فائنڈ آؤٹ کر سکتے ہیں کس جگہ سے. اچھا، یہ آپ کو غلطی کا ازالہ خطبہ الہامیہ، چلے آپ کو کتاب سے بھی دکھائی دیتے ہیں، کیا یاد کریں گے آپ؟ یہ نہیں، مجھے اگر یہی ریفرنس مل جائے تو پتہ چل جائے گا کہاں سے ہے. تو اب آپ کو کلیئر ہو گیا ہے کہ باسط ثانی کون ہے؟ خالی اتنا بتا دیں. یہاں سے تو یہی نظر آ رہا ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ میں جو دین کی تکمیل کرنے آیا ہوں رسول اللہ کی، جو میرے حصے میں آئی ہے یہ آگے جاری رہنی چاہیے. زبردست. اس کا مطلب ہے دین کی تکمیل معاذ اللہ مرزا صاحب نے کی. حق بھائی یہ جھنڈا دیکھا آپ نے ان کا کبھی؟ یہ والا جھنڈا کس کا ہے؟ یہ جماعت احمدیہ کا جھنڈا ہے، کبھی آپ کی نظر سے گزرا پہلے؟ دیکھا پتہ نہیں، شاید گزرا ہی ہو، مجھے نہیں پتا ایگزیکٹلی. تو حق بھائی اس جھنڈے کے اوپر نا یہ 2 چاند بنے ہوئے ہیں، یہ آپ دیکھ رہے ہوں گے اس جھنڈے پہ. ایک ہے یہ والا چاند، یہ پنکش کو چھوڑ دیں، یہ ہم نے خالی نمبر بتائے ہوئے کہ کونے کتنے ہیں. اس پہ یہ جو چاند بنا ہوا ہے اس کو کیا کہتے ہیں ویسے ہم لوگ؟ اس طرح کے چاند کو اس طرح کے چاند کو احمر کہتے ہیں. اور ہلال احمر کا مطلب وہ ہلال کا چاند ہوتا ہے نا، ہاں، ہلال کا چاند جو پہلی راتوں کا چاند ہوتا ہے. اور اس چاند کو کیا کہیں گے؟ یہ فل چاند ہوتا ہے، فل مون، 14ویں کا چاند. یہ پورے 14ویں کا چاند ہے، یہ 14ویں کا چاند. اب اگر تعبیر کی جائے اور اس میں سے اگر فرض کر لیں آپ کے مطابق، چونکہ مرزا صاحب غلام ہیں اور مرزا صاحب کہتے ہیں کہ میں فنا فی رسول ہو گیا ہوں، اگر ان دونوں چاندوں میں سے ایک چاند نبی پاک کو کہا جائے اور ایک مرزا صاحب کو کہا جائے تو مرزا صاحب کون سے ہوں گے، نبی پاک کون سے ہوں گے؟ میں تو نبی کو دیکھیں، چاند تو رسول اللہ سے بڑھ کے تو کوئی ہو ہی نہیں سکتا. ہاں نہیں، اگر ہم اگر دیکھیں پہلے ہی ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ تو کمپیریزن ہی ٹھیک نہیں ہے. آپ کیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کمپیریزن کرتے ہیں؟ بالکل ہم نہیں کر سکتے، لیکن اگر کہا جائے کوئی بندہ کمپیریزن کرے، میں تو یہ کفر نہیں کر سکتا. میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کسی کو کمپیئر کر ہی نہیں سکتا. چلے، اور جس نے کیا پھر اس نے کفر ہی کیا. وہ تو یعنی پوری دنیا سے سب سے شاندار بڑے مطلب بڑے انسان تھے، نبی آخر الزمان ہیں، ان کے ساتھ ہم کسی کو موازنہ کیسے کر سکتے؟ میں سمجھ گیا آپ کی بات. اس کا مطلب ہے جس نے کیا پھر کفر ہی کیا نا. یار کسی نے بھی نہیں کیا، وہ کر ہی نہیں سکتا. میں تو یہ بات آپ کو کہہ رہا ہوں کہ یہ اچھا ممکن کوئی کر ہی نہیں سکتا، لیکن اگر کوئی کر دے تو پھر ہم کیا کہیں گے؟ نہیں میں مندہ ہی نہیں، کر ہی نہیں سکتا. ہو بھائی کر دیا نا. آپ مجھے بتائیں کہ یہ کیا ہوا ہے نا، میں آپ کو دکھاتا ہوں آگے. آپ مجھے بتائیں کہ اول تو آپ بیس پہ کہہ رہے ہیں کہ کفر ہے، لیکن اگر فرض کرے وہ کفر کرنے والا کمپیریزن ہی کر دے، ایک پہ قرآن کی آیت لکھ دے لقد نصرکم اللہ ببدر اور یہاں پر ہلال کا چاند رکھ دے، تو ان میں سے نبی پاک کو وہ کون سا چاند کہہ رہا ہوگا؟ 14ویں کا چاند یا پہلی راتوں کا چاند؟ مکمل چاند یا دھورا چاند؟
میں تو میں نے آپ کو بتایا نا، میں نبی پاک کو ان چاندوں سے، اس چاند سے بہت بڑا پاتا ہوں میں چلے تو. شکر ہے آپ کا ایمان مرزا صاحب کے جو لیول ہے اس سے بہت اوپر ہے. مرزا صاحب اس لیے تو ہم کہتے ہیں مسلمان نہیں. اگر میں آپ کو یہ کہوں کہ کمپیرزن کرنے والے نے خود کو یہ والا چاند کہا ہے 14ویں کا اور نبی پاک کو یہ والا کہا ہے، تو پھر کس نے کمپیریزن کیا؟ جو بھی کرے اصول قائم کرتے نا. رسول اللہ کے ساتھ کمپیریزن کسی کا بنتا ہی نہیں ہے. میں یہ کوئی بات بھی کر لے، اگر کوئی بھی کمپیرزن یہ والا کر دے اور کمپیرزن کر کے یہ بھی کہہ دے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معاذ اللہ یہ والے چاند ہے، مرزا یار غلام احمد یہ والے چاند ہے، ایسی پھر بات کر رہے ہیں آپ تو، یہ تو بالکل اس کی سینس ہی نہیں بنتی ہے. سینس ہی نہیں بنتی ہے. زبردست ہو گیا، زبردست ہو گیا. اور اگر سینس بن جائے اللہ تو کے حق ساتھ بھائی، کمپیریزن کرنا اس مطلب بالکل امپاسبل ہے. یہ کیسے حق کر بھائی سکتے ہیں؟ اگر سینس بنا دیں تو آپ مانیں گے یہ کفر ہے؟ کفر کیا ہوتا ہے؟ میں تو کہتا ہوں یہ پاگل پن ہے. کفر تو پتہ نہیں کیا ہے. اور زبردست آپ زبردست رسول پاک کے ساتھ کسی کو کمپیئر کر سکتے ہیں، کسی ذات کو دنیا میں؟ زبردست بات، بہت پیاری بات کی ہے. پہلے جی یہ شعر پڑھ لیں، یہ آپ کے لیے ہم نے رکھا ہے، یہ آپ دیکھ لیں. شعر سخن جو ہے وہ کہتے ہیں جی، اللہ معاف کرے، محمد پھر اتر آئے ہیں ہم میں اور آگے سے ہے بڑھ کر اپنی شاہ میں. محمد دیکھنے ہو جس نے اکمل، غلام احمد کو دیکھے قادیہ میں. استغفر اللہ معاذ اللہ. اور اس کے ساتھ ہم آپ کو اگلی جرنی پہ لے کے چلتے ہیں ساتھ ساتھ. حق بھائی ذرا آگے چلے، میں آپ کو نا ایک سفر پہ لے کے چلا جاتا ہوں. حق بھائی یہ کتاب ہے خطبہ الہامیہ، یہ آپ نوٹ کر لیں، خطبہ الہامیہ. یہ جی پیج نمبر ہے خطبہ الہامیہ کا، یہ آپ نوٹ کر لیں 271. ٹھیک ہے جی، روحانی خزائن کی جلد نمبر یہ نوٹ کر لیں 16 271 خطبہ الہامیہ. 271 ہے. ہاں جی لے جی. ادھر وہ فرماتے ہیں مرزا صاحب، یہ ذرا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باسط 6,000 سے تعلق رکھتی ہے، جیسا کہ 5,000 سے تعلق رکھتی تھی. اس کا مطلب آپ بتا سکتے ہیں حسن زن کے ساتھ؟ مجھے سمجھ نہیں ہے کیا یہ میں شعر بتا ہے دیتا آپ ہوں، میں بتا دیتا ہوں کہ مرزا صاحب کے مطابق یہ جو دنیا ہے نا جی 6,000 سال کی تاریخ ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ 5,000 میں آئے تھے، اور مرزا صاحب آئے ہیں 6,000 آخری دور میں. 6,000 کو انہوں نے آخری دور کا ہے. ٹھیک ہو گیا جی؟ ان کے بعد ہی آئے. ٹھیک ہے. ہاں. تو مرزا صاحب کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو باسط ہے نا 5,000 سے تعلق رکھتی تھی، ایسا ہی 6,000 سے تعلق رکھتی ہے. یہ بتا رہے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم 2 دفعہ آئے ہیں دنیا میں معاذ اللہ. وہ یہ بتا رہے ہیں 5,000 میں بھی اور 6,000 میں بھی. اور پھر وہ کہتے ہیں پس اس نے حق کا اور نص قرآن کا انکار کیا. اگر آپ نے انکار کر دیا اس بات کا تو آپ نے نص قرآن کا انکار کر دیا. حق بھائی آپ انکار کرتے اقرار کرتے اس بات کا؟ کس نے انکار کر دیا؟ مرزا صاحب نے؟ نہیں، جو انکار کرے گا. آپ اس بات کا اقرار کرتے ہیں یا انکار کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم 2 دفعہ میں تو کہتا ہوں کہ یہ بات تو اپنی جگہ ٹھیک ہے کہ مرزا صاحب رسول اللہ کے بعد ہی تشریف لائے ہیں. اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اب دوبارہ سنیے گا میرا سوال. آپ اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 باسطیں ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باسط کیا ہوتی ہے؟ مجھے تو سمجھ نہیں لگتی. باسط میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ جیسے وہ آئے تھے نا، مابعوث ہوئے تھے ایز اے نبی مکہ میں، ویسا ہی وہ مابعوث ہو گئے قادیان میں. یہ ہوتی ہے باسط. نہیں باسط تو مجھے اچھی طرح سمجھ ہے، لیکن یہ بات میرا آپ خود پوچھ رہے ہیں مجھ سے باسط کیا ہوتی ہے، آپ کہہ باسط سے مراد تو یہی ہے جو آپ بتا رہے ہیں، لیکن یہ کہ عین وہی آدمی، ہاں وہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ممکن نہیں ہے. ہاں. اب عین کا لفظ لکھ لے دی نیچے سارے. یہ آپ نے جو بات کی ہے اصل الاصول ہے، پتہ ہے؟ اصل الرسول. ہاں یہ نیچے عین کا لفظ لکھ لے دی. آپ جو لفظ کہیں گے ہم آپ کو دیں گے، نہیں جو رسول لفظ آپ کہیں گے. یار آپ جو مرضی لکھتے رہے، لیکن میری بات سن لیں اچھی طرح. میں یہ بات بار بار کہہ رہا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو ذات اکمل تھی، جو باری تھی، جو اس سے بڑا دنیا میں پیدا ہو سکتا ہے. لے جی سارے نیچے اکمل بھی لکھ لے، نیچے اکمل لکھ لے. وہ تو ایک
मतलब حق بھائی آپ نے الفاظ بولتے جانے، ہم نے لکھتے جانے ہیں. نیچے اکمل لکھ لیں جی، سارے عین لکھ لیے، اکمل بھی لکھ لیں تاکہ نا ہمیں کوئی یاد رہ جائے. عین بھی لکھ لیں اور اکمل بھی لکھ لیں. ابھی میں آپ کو اکمل کی طرف پہلے لے چلتا ہوں. آپ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اکمل تھی، یہی کہا نا آپ نے؟ بالکل، رسول اللہ تو دین کو پوری طرح اپنا کام کر کے چلے، کامل تھے، اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے. یہ آپ کا اور میرا ایمان ہے کیونکہ ہم مسلمان ہیں. میں پھر ڈسکلیمر دے دوں حق بھائی، جس بندے کی کتاب پڑھ رہے ہیں یہ مسلمان نہیں ہے. آپ اس کو خود پر نہ اپلائی کیا کریں. ہم نے جب سٹارٹنگ میں کہہ دیا نقل کفر نہ باشد، تو ہم اب اس کو تحریر کو فوکس کر رہے ہیں، تحریر کو انالائز کر رہے ہیں. اس تحریر کے مطابق آپ مجھے بتائیں کہ 2 باسطیں قرآن پاک کی نص قرار دیا ہے رائٹر نے کہ نہیں، کہ نبی پاک 2 دفعہ دنیا میں مابعوث ہوئے؟ خالی اتنا تو بتا دیں یار. پھر وہی بات، آپ یعنی کیسے ہو ہی نہیں سکتا رسول یار. اللہ ہو نہیں سکتا، بات سنیں، ہو نہیں سکتا، لیکن اگلے نے لکھ تو دیا ہے نا، اس کو تو کہتے ہیں ہاں اس نے لکھا تو یہی ہے. دیکھیں، اگر کوئی بھی بندہ اس طرح کی سٹیٹمنٹ دیتا ہے، میں نے پہلے بھی آپ کو کہا ہے کہ دیکھیں یہ مائنڈ سیٹ کی بات ہے. وہ اپنے آپ کو اپنی ذات کو اس کے اندر فنا کر کے اپنے آپ کو کوئی سٹیٹمنٹ دیتا ہے، تو پھر اس کو دیکھنا پڑے گا وہ کیا کہتا ہے. وہ تو فنا فی الدوزخ بھی ہو چکے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ذات باری تھی، آپ کی جو ذات پاک تھی، اس ذات سے بڑا نہ کوئی ریپلیسمنٹ ہے نہ کوئی ہو سکتا ہے، ممکن نہیں. بالکل. آپ کبھی چاند دکھا رہے ہیں، کبھی کچھ دکھا رہے ہیں، میں بتاتا ہوں کمپیریزن بنتا ہی نہیں ہے. میں بتاتا ہوں. دیکھیں بات یہ ہے، دیکھیں غور سے سنیے گا ذرا. اب آپ کا اور میرا ایمان ہے جو آپ بول رہے ہیں، میں آپ سے اگری کرتا ہوں، بالکل آپ نے بہت پیاری بات کی. لیکن میں پھر آپ کو بول دوں ہم مسلمان ہیں حق بھائی، یہ شخص مسلمان نہیں ہے جس کی تحریر ہم پڑھ رہے ہیں. آپ پھر بھول جاتے ہیں. یہ ڈسکلیمر میں بار بار دے رہا ہوں کہ دیکھیں جب ہم کسی کافر کی تحریر پڑھتے ہیں نا تو ہم اس کے کانٹینٹ پہ فوکس کرتے ہیں. ہم تحریر پڑھ کے یہ نہیں کہتے موقع دیجیے گا، یہ نہیں کہتے ایسے ہو ہی نہیں سکتا، ایسے ہو ہی نہیں سکتا. بھائی آپ کے نہ ماننے سے اگلا تو نہیں نا، اس نے تو وہ تو لکھ کے چلا گیا دنیا سے قلم اپنا. اب اس کی تحریر پہ ہم فوکس کرتے ہیں. دیکھیں میں آپ کو سمجھاتا ہوں، اب آپ سنیں گے تو آپ کو سمجھ آئے گی. مرزا غلام احمد صاحب جو کہ مسلمان نہیں تھے، اب اس لیے تاکہ آپ کو کلیئر ہو جائے، ان کی تحریر میں پڑھ رہا ہوں، آپ اپنے پہ مت لیجیے. مرزا غلام احمد صاحب، ٹھیک ہے آپ اپنا موقف تھے. اوکے، میرا کوئی موقف نہیں، میں تحریر کو فوکس کروں گا. یہ دیکھیں وہ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت 6,000 سے تعلق رکھتی ہے جیسا کہ 5,000 سے تعلق رکھتی تھی. مطلب وہ کہہ رہے ہیں میرے 6,000 جو میں جہاں پر ہوں اس سے جو تعلق رکھتی ہے ویسے ہی رکھتی ہے جیسی 5,000 سے رکھتی تھی، مطلب سیم ہے دونوں. ٹھیک ہے. اور پس اس نے حق اور نص قرآن کا انکار کیا. مطلب جس نے اس بات کا انکار کیا کہ ہم دونوں 2 باسطیں نہیں ہیں ان کی، تو اس نے نص قرآن کا انکار کیا. بلکہ حق یہ ہے، اب وہ حق بتانے لگے ہیں. حق بھائی وہ کہتے ہیں اصل حق کیا ہے جو بیان کرنا ہے. وہ کہتے ہیں حق یہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی روحانیت. یہ روحانیت کیا ہوتی ہے حق بھائی؟ نبی پاک کی روحانیت. ہاں ٹھیک ہے، آگے چلیں. روحانیت ویسے ہوتی کیا ہے روحانیت؟ اللہ تعالیٰ سے اسپرچویلٹی، اللہ تعالیٰ سے تعلق باللہ، یعنی جو اس کی جو تعلق باللہ کی حدود آخری جو ہے وہ روحانیت، آخری حدود تک. بالکل زبردست. اچھا وہ کہتے ہیں بلکہ حق یہ ہے، اب حق آنے لگا، حق آتا ہے تو باطل مٹ جاتا ہے. زور سے سنیے گا. حق یہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی روحانیت، یہ آگے دیکھیں 6,000 کے آخر میں، 6,000 کے آخر میں، یہ 6,000 کس کا سال تھا، دور تھا حق بھائی اوپر جو ہم نے پڑھا؟ مرزا صاحب کا کہ نبی پاک کا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو. تو 5,000 کس کا تھا؟ وہ انہوں نے اپنا لکھا ہے. نہیں 5,000 پہلے آیا نا آپ یار. 5,000 ٹھیک ہے، یہ 6,000 ان کا تھا. 6,000 ان کا تھا. زبردست. اب آپ میرے ساتھ ساتھ چل رہے. 6,000 کے آخر میں کیا چیز؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روحانیت. 6,000 کے آخر میں، یعنی آپ کی کلیئرٹی کے لیے ان دنوں میں بنسبت ان سالوں کے، یہ پیش لگی ہوئی ہے ان سالوں کے، مطلب کیا ہوا؟ میرے ٹائم میں ایز کمپیئر ٹو دوز ایئرس، نبی پاک کے سالوں سے
اقوا اور اکمل اور اشد ہے. اقوا کیا ہے یہ نہیں مجھے پتا. زیادہ قوی، مضبوط. ہاں جی. اکمل مکمل اور اشد انٹینس، زیادہ اسٹرانگ. نقل کفر کفر نہ باشد، لعنت اللہ علی الکاذبین. معذرت ہے میں، کیونکہ مجھے کہنا پڑے گا. آگے اب ادھر نہ رکیں. اب آپ کو میں بتاتا ہوں، میں آپ کو جھنڈا کیوں دکھا رہا تھا. اقوا اکمل اور اشد ہے، بلکہ یہ دیکھیں، مجھے پہلے ہی پتا تھا بلکہ آئے گا. آپ کو کسی چودہویں نے رات کے ایک کلیریفیکیشن میں کر لوں، آپ کو کسی نے جھنڈے کے بارے میں بتایا ہے کہ یہ انہوں نے کمپیریزن کیا؟ میں رک جائے، میں آپ کو بتاتا ہوں جھنڈا کیوں دکھایا تھا. ابھی آپ دیکھیں بول پڑے نا، آپ کو سمجھ جائے گی سر. ان دنوں میں بنسبت ان سالوں سے اقوا اکمل اور اشد ہے، بلکہ 14ویں رات کے چاند کی طرح ہے. ہاں جی، اب آپ کو سمجھ آئی. اچھا، یہ چاند ادھر آپ ریلیٹ کر رہے ہیں اس چاند کے ساتھ جھنڈے میں لگے؟ ابھی آگے چلے، ابھی ہم آپ کو ہلال بھی دکھائیں گے، سب کچھ دکھائیں گے آپ کو. ہم ایسے تھوڑی بیٹھے. آپ کو پتا ہے حق بھائی یہ ہم سے کیوں بھاگتی جماعتیں ہیں؟ اس لیے تو بھاگتی ہے. ہم کوئی بات کرتا ہی نہیں پلے سے، متکلم خود اپنی وضاحت کرے گا. اب میں آپ کو پھر پڑھاتا ہوں تاکہ آپ کا حسن ظن آج ختم کر دیں ہم. نہیں میں ٹھیک ہے، اس کو ریپیٹ کرنے کی ضرورت نہیں. نہیں ایک دفعہ صرف تاکہ نا کلیئرٹی آڈینس کلیئر. یہ دیکھیں وہ کہتے ہیں یہ یا سے غور تاکہ نا ایک وقت سپیڈ ہو جائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باسط، یہ دیکھیں باسط 6,000 سے تعلق رکھتی ہے. مطلب مرزا صاحب کہہ رہے ہیں رکھتی ہے، جیسا کہ 5,000 سے تعلق رکھتی تھی نبی پاک کے دور سے، جیسے تعلق رکھتی تھی آج بھی ویسے رکھتی ہے. بس اس نے حق اور نص کا قرآن کا انکار کیا، جس نے اس بات کا انکار کیا کہ ان کی 2 باسطیں ہیں. وہ کہتے ہیں بلکہ حق یہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی روحانیت، نبی پاک کی جو روحانیت تھی 6,000 کے آخر میں، مطلب مرزا صاحب کے دنوں میں، یعنی ان سالوں میں بنسبت ان سالوں کے، مطلب نبی پاک کے سالوں کے مقابلے میں اقوا اکمل اور اشد ہے، بلکہ 14ویں رات کے چاند کی طرح ہے. اور اس لیے ہم تلوار اور لڑنے والے گروہ کے محتاج نہیں. حق بھائی مطلب وہ کہتا ہے مجھے خالد بن ولید، مجھے حضرت حمزہ، حضرت علی مجھے نہیں چاہیے، میں محتاج نہیں ہوں معاذ اللہ لڑائیوں کے لیے، بدر کے لیے، احد کے لیے. میں تو زیادہ اقوا اکبر اور اشد ہوں. ابھی آپ کو شوق جو پہنچا ہے، میں آپ کو مزید تھوڑا سا شوق دینا چاہوں گا معذرت کے ساتھ. لے جی یہ سنیں، وہ کہتے ہیں یہ بھی اسی کے اندر ہے، یہ سارا کفر خطبہ الہامیہ. یہ پڑھیں، یہ پیج لے لیں، یہ 275، یہ پھر لے لیں پیج، یہ روانی خزان کی جلد نمبر 14 ہے، یہ لے لیں خطبہ الہامیہ. وہ کہتے ہیں جیسا کہ اس سوری یہ دوبارہ دکھائیے ذرا. یہ لے کر روانی خزائن، یہ بس لے لیا کریں، روانی خزائن کی جیل نمبر یہ لیں خطبہ الہامیہ. ٹھیک ہے آگے. ہاں جی یہ سنیں. وہ کہتے ہیں جناب جیسا کہ اس زمانہ میں دیکھتے ہو، جیسا کہ اس زمانہ میں دیکھتے ہو، اور اسلام حلال کی طرح شروع ہوا. ہلال کی طرح، کس کی طرح جی؟ ہلال کی طرح، چاند کی طرح. ہلال، وہ چاند جو آپ کو دکھایا تھا، ہلال کی طرح شروع ہوا اور مقدر تھا کہ انجام کار آخر میں زمانہ میں بدر کی طرح ہو جائے. یہ لے جی خدا تعالیٰ کے حکم سے. اب آپ کو میں ذرا بتا دیتا ہوں، یہ میرے بھائی ہلال اور بدر، یہ رہا بدر. مرزا صاحب نے اپنے زمانے کو کہا، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کو ہلال سے تشبیہ دی. حق بھائی پھر یہ بھی لیتے جائیں. حق بھائی وہ کہتے ہیں اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی باسط اول میں آپ کے منکروں کو کافر اور دارہ اسلام سے خارج قرار دینا، لیکن آپ کی باسط ثانی میں آپ کے منکروں کو داخل اسلام سمجھنا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حد تک اور آیات اللہ سے استہزاء ہے. حالانکہ خطبہ الہامیہ میں، یہ ابھی ہم کیا پڑھ کے آئے ہیں اوپر،
खुतबा इलामिया पढ़ के आए ना, उसी को एक्सप्लेन कर रहे हैं। और ये जो एक्सप्लेन कर रहे हैं ना, ये इनके दादा परदादाओं के, इनकी जूतियों में बैठते थे। ये अहमदी जितने भी है ना, इनके दादा परदादा इनकी जूतियों में बैठते थे जो एक्सप्लेन कर रहे हैं। सुने जरा, वो कहते हैं हालांकि खुतबा इलामिया में हजरत मसीह मऊद ने हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बासत अव्वल और सानी की बाबी तशबीह को हिलाल और बदर की निस्बत से ताबीर फरमाया है। ये ले जी, हम अपना मुकदमा साबित कैसे ना करें झंडे वाला। आगे सुने, जिससे लाजिम आता है कि बासत सानी के काफिर कुफर में बासत अव्वल के काफिरों से बढ़कर है। अभी यहां नहीं खत्म होता, आगे सुने। वो तरह मसलन आपने हिलाल और बदर की मिसाल से यह दकीक मसला कमाल खूबी के साथ हर किस और नाकिस से अच्छी तरह ज़हन नशीन कर दिया कि 14वीं का चांद ब्रैकेट में क्या लिखा है हक भाई? मसीह मऊद वही तो है जो चांद रात के वक्त था। यानी कौन बना हिलाल का चांद? चांद रात के वक्त का चांद कौन था? छोटे वाला चांद। ये आगे भी तो पढ़े ना, क्या लिखा है? मैं इतना क्लियर कर दे, 14वीं का चांद तो पढ़ लिया ना, क्लियर क्या करना उसमें? 14वीं का चांद कौन है? मसीह मऊद। हिलाल का चांद कौन निकला? ब्रैकेट में लिखा है ना, यानी माज अल्लाह रसूल अल्लाह। बस इसका पहली हालत से बढ़कर और शानदार होना महल एतराज क्यों कर हो सकता है? ऐ प्यार सिस्टम सारा, ऐ प्यार लैपटॉप मेरा, और ऐ प्यार पूरे का पूरा प्रोग्राम कितने पे है? हक भाई वैसे खुदा की कसम खा के कहे, ये शख्स मुसलमान हो सकता है या इसकी जमात मुसलमान हो सकती है? देखें, इस कदर कुफर हक भाई, ये आप मुझे बताएं, ये हमारे सामने बैठ सकते हैं? मैंने सारी आपकी जो रेफरेंसेस हैं वो मैंने नोट किए हैं, ठीक है ना। पहले मुझे एक बात बताएं। नहीं ऐसे देखिए, इतनी मेहनत से हमने आपको चीज पढ़ाई। एक बात, बिल्कुल, थैंक यू वेरी मच। क्या आपको मैंने झंडा साबित किया कि नहीं किया? हलाल और चांद, अहमद झंडा दिखाया था। झंडा जो है ना, ये कोई मतलब असल बात ये है ना, मैं ये पता नहीं हाँ भाई, पहले सिर्फ इतना बता दे, छोटी सी बात ये बता दे, क्या मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी ने खुद को 14वीं का चांद और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हिलाल का चांद कहा कि नहीं कहा अपनी तहरीर में? जो आपने दिखाया उसमें तो ये लिखा हुआ है। बिल्कुल ठीक है हक भाई, ये मत करिएगा, कोई कर ही नहीं सकता, क्योंकि मैं सुनवा दूंगा जिसने की है। हक भाई, अगर कोई बदबख्त, सुन लीजिएगा, माज अल्लाह नकले कुफर नबाशिद, कोई बदबख्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर शराब पीने का इल्जाम लगाए, फिर अस्तगफिरुल्लाह, इससे बाद मैं कुछ नहीं कह सकता। और मीर सलीम ने लगाया, और बता दें, मैं सुनवा देता हूँ आपको, कहते हैं तो मैं सुनना भी नहीं चाहूंगा, लेकिन मैं पूछ लूंगा ये बात कि उसने की है कि नहीं की। तो फिर आप जब सुनना नहीं चाहेंगे तो पूछेंगे क्यों? मैं क्लियर कर देता हूं मेरे भाई, ये अभी ना मैंने इसी आईडी के ऊपर, बल्कि यूट्यूब पे आप चले जाएंगे, अभी हमारी जो यूट्यूब चैनल है उसके ऊपर आपको मिल जाएगा क्लिप, और मेरा राजा ताउल मनान साहब के साथ जो इनका बिल्कुल बैठता है, आप जानते होंगे, फतेह सलाम नाम की आईडी है, देखिए आप, जानता हूं। वो भी बहुत डिसेंट आदमी होगा ना आपकी नजर में? इतना ज्यादा सुना नहीं, लेकिन मतलब मैंने देखा, बड़ा मतलब हाँ, नपतुल्ला, ठीक, नपतुली बात ही करता है। उसके साथ मेरी गुफ्तगू है जी, मैं वो बात नहीं करूंगा जो मैंने देखी नहीं है। ठीक है, कोई मैंने सुनी नहीं, मैं कैसे कह दूं कि कोई बंदा, भाई मौका भी तो देना। ठीक हो गया, वो मेरे साथ उसकी गुफ्तगू है, उसके अंदर मैंने कुछ ऑडियोज प्ले की, जो इनके ग्रुप का बंदा है उनके साथ बैठता, मुबशर रजा, आपने देखा होगा, एक देखा है ना मुबशर रजा? नहीं, मैंने, अच्छा, उसने मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लेकर, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का नाम लेकर, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का नाम लेकर, हजरत अली का नाम लेकर, हजरत अबू तालिब का नाम लेकर, हजरत अली की वालदा का नाम लेकर, उसने हजरत उमर का नाम लेकर गंदी नंगी गालियां दी हैं। उसने नंगी गालियां, मां बहन की गालियां। बंदा कौन है? अहमदी है जी, अहमदी है, राजा तालिब। कोई उसकी कोई है कोई? मुझे बात तो पूरी कर लेने, हक भाई, बात तो पूरी कर लेने। मैं उसका शजर नसब लेके बैठूंगा?
ठीक और है, राजा ठीक है, तालमनान से आप पूछ ले वो मैं कौन पता करूंगा, मैं तालमनान साहब से जी जी पूछ- सुन लें, राजा तालमनान साहब से पता कर लीजिएगा कौन है राजा तालमनान साहब। उसको कहते हैं यंग ब्लड। ठीक है जी, आगे कोई सुनिए। जवान आदमी है। हाँ हाँ, यंग ब्लड है ना, जोश में आ जाता है, नबी को गालियां देता है, इसमें कौन सी वो कहते हैं बड़ी बात है। अच्छा, इसी के ऊपर, उसकी ऑडियोज के ऊपर इसने फतेह इस्लाम ने कहा था रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पेश करके कि ज्यादती के बदले ज्यादती जायज है, कि अगर मिर्जा साहब को कोई कुछ कहे तो रसूलुल्लाह को गाली अगर कोई देता है तो वो जायज है, वो अदले का बदला है। ये है लोगों का गद। मैं जितने अरसे से उनको जानता हूं, मैंने आज तक अताउल मनान, सलीम मीर और जो अभी आपने तीसरा नाम चले लिया यार, था, मैं सलीम मीर का तो मैं कटा काट ही दूं ना, ठीक है कटा ना, जरा मौका इनके देता मुंह से मैंने प्ले खुद करें, कोई कभी सैंपल कोई प्ले बात, कर दें इनको, मैंने ताकि कोई इनको ऐसी क्लैरिटी आ जाए, नहीं सुनी। क्लैरिटी आ तो जाए। खासकर रसूल अल्लाह का तो नाम ही बड़े जी जी, मैं दिखाता हूँ नाम कैसे लेते हैं। एक मिनट दे मुझे, एक मिनट दे दे बस। ऐसे हो सकता है कि मतलब मैं तो आपसे सुन रहा हूँ पहली दफा ये बात। कोई मसला नहीं है, अभी देखें इंशाल्लाह सारे लोग भी सुन लेंगे। मुझे एक मिनट दे दे बस, मैं अभी दिखा वसल्लम को साहबी शराब की बोतलें लाला कर देते थे तोहफे में। क्या हालत आ गई यार मिर्जाइयों, क्या हालत हो गई है, देख लें देवबंदियों की क्या हालत हो गई है कि हदीसों को मानने से इनकार कर दिया है। मसनद अहमद बिन हंबल की हदीस है, कोकाइन की हाँ। हिमायत पर। हाँ तो रसूलुल्लाह पीते थे ना भाई, रसूलुल्लाह को साहबी किस लिए ला के देता था तोहफे में? शराब की हिमायत पर। रसूलुल्लाह क्या करते थे उस शराब से जो साहबी तोहफे के तौर पर ला कर देता था? आप बता दो। शराब की हिमायत। देखे ना, आप सवाल का जवाब नहीं दे रहे, इसका मतलब है आप फंस चुके हैं। आप फंस चुके हैं, हाँ फंस चुके हैं ना आप। मैं कह रहा हूँ आपका धजल। तो आप बताएं मसनद अहमद बिन हंबल में लिखा हुआ है कि साहबी जो थे शराब की बोतलें शाम से लाकर रसूलुल्लाह को तोहफे में दिया करते थे। क्या करते थे रसूलुल्लाह बताएं? मैं लगा देता हूँ। हाँ लगा दे, लगा दे, लगा दे, लगा दे। ये सैफी भाई क्या तुम हदीस लगाओगे? लगा दो ना, लगाओ, तरकीब तुम नहीं आती लगाओ, आपको तुम लगाओ ना क्या तरकीब। है? आप बता, जो तरकीब सही हो गई है ना, रसूलुल्लाह के बारे में आप मान गए हो ना कि शराब की बोतलें वो लेते थे साहबियों से। क्या करते थे उससे भी? वुजू किया करते थे। मेरे ख्याल में हक भाई इसमें भी हुस्न ज़न है अभी। मैंने अपने जिंदगी में जितनी इंटरेक्शन उनके साथ की है, मैंने उनको कतई तौर पे किसी भी तरह का किसी भी लिहाज से शातम नहीं देखा, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इंतहाई इज्जत के साथ एहतराम के साथ बात करते थे। देखिए ना, मैं अक्सर जो अभी आपने सुना है, अक्सर जो अभी आपने सुना है, मेरी बात पहले दे वो होते लेने देना। जी जी। मैं तो उसी लिहाज से बात करूंगा ना जो मैंने उनका कंडक्ट देखा है, और जो 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 चीजें मैंने पढ़ी हैं, जो अशार मैंने पढ़े हैं, उनके अकीदा में जो मैं समझा हूँ उसमें यही है कि रसूलुल्लाह को वो बहुत ही शान से, जी जी, दिलबर मेरा यही है, फैसला यही है जी, ठीक है ना, बिल्कुल। वो पेशवा हमारा, तो मैंने जिससे है नूर सारा, हाँ नाम उसका है मोहम्मद। मोहम्मद दिलबर मेरा वही है। वाह वाह, क्या बात। ये मैंने लिखा हुआ, ये मैंने लिखा है शेरासी जैसे नोट किया मैंने, आज ये भी नोट करके गाड़ी में ये भी रखा हुआ है कि मैं एक बंदा इतना बुरा हो और वो रसूलुल्लाह का वो कम्पिटिटर हो बोल आपके, तो वो इस तरह का शेर कहना नहीं चाहिए उसको। जबरदस्त। वो कैसे अच्छा, ये जो सारी आज की तहरीरें आपने पढ़ी और आपने उसका एंड पे जवाब ये शेर के साथ दे दिया, ऐसे ही ना हक भाई? नहीं, वो तो ये तो अच्छी बात है ना, रसूलुल्लाह की जो तारीफ में अब बात आज करी, वो आपने उसको बुरा मेरी कहें। तारीफ, हक भाई जरा गौर सुनिएगा, हक भाई आज आपने मेरी तारीफ की है अभी कि आपसे बात करके बहुत जबरदस्त अच्छा लगा, बिल्कुल सही ठीक है। बात। अच्छा, अब आप कल को मुझे माँ बहन की भी गालियां दे दे तो फिर ये हो ही कोई नहीं भी सकता। बात तो सुन लेना, बात तो सुन ले। अगर आप मुझे माँ बहन की कल को गालियां दे दे तो कोई भी शख्स ये कह सकता है ना कि नहीं नहीं यार वो गालियां दे नहीं सकता, वो तो कहता है कि सीकर से बात करके बहुत अच्छा लगा। मजे की बात आपको बताऊं, हमने ना ये बन जाता है तकरीबन अक्टूबर पिछले साल का ना, हमने उसमें एक सीरीज की थी अफजल कौन, जमाते अहमदिया की, बहुत जबरदस्त किस्म के हवाला जात थे। उसका जो प्रोमो मैंने दिया था ना, प्रोमो उस सीरीज का, जरा ये सुनिएगा। आपने जो शेर पढ़ा ना, इस शेर का मैं क्या कह रहा हूँ जरा ये सुनिएगा। हमें ये बहुत सुन चुके हैं हम, गौर सुनिएगा। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जमाते अहमदिया के छुपे हुए अकायद में सबसे अफजल नबी कौन है? वो पेशवा हमारा जिससे है नूर सारा, दिलबर मेरा यही है, फैसला यही है। तमाम दुनिया और खास कर अपने लोगों को बेचा जाने वाला ये मंजन बेनकाब होने जा रहा है।
नकले कुफर कुफर नबाशी, अगर मैं झूठा हूँ तो इस्लाम भी झूठा है, और अगर मेरी नबूवत साबित नहीं होती तो किसी नबी की नबूवत भी साबित नहीं होती। ये कहने वाला मिर्जा गुलाम अहमद अफ कादियान और उसकी जमात मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी को सब नबियों से अफजल मानती है। इस कुफर को दुनिया के सामने बेनकाब करने के लिए अहमदियत। ठीक हो गया जी, ये हम सब जानते हैं हक भाई, या आपने पहली बार ये आप बोल रहे थे, ये कौन बोल रहा था? जी मैं ही बोल रहा था। ये आपने इतनी बड़ी स्टेटमेंट कैसे दे दी कि वो मिर्जा गुलाम अहमद को सारे नबियों से अफजल आप आ जाएं, आप नेक्स्ट टाइम कब आ सकते हैं, हम आपके सामने साबित करके देंगे इंशाअल्लाह। हक साहब, आपका बुनियादी हक है कि आप अपनी तहकीक करें, लेकिन जब आप ज़रूर करें तो हमें ज़रूर बता दीजिएगा। और दूसरी बात, एनी टाइम आप सीकर भाई के पास आए, और ये जो अंबिया से अफजल कौन है, अंबिया में सबसे ऊपर, तो इस पे आके ज़रूर बात करें। मुझे किसी से पूछने की जरूरत ही नहीं है, और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हक साहब, तहकीक करनी जो चाहिए। आपने हमें कहा कि आपने बहुत बड़ी बात कर दी है, उसके ऊपर हम कह रहे हैं। बिल्कुल। सीकर भाई, आखिरी बात करूंगा। हक साहब, एक ज़माना था हमें भी लगता था कि फैसला बस यही है, दिलबर भी यही है, और हम भी सोचते थे, रुक जाए, मैं जरा सीकर भाई जरा नोट करिएगा, ठीक है? तो हम भी कहते थे कि कैसे पॉसिबल है कि मिर्ज़ा साहब एक तरफ कहते हैं कि मैं खाक हूँ और बस अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही है, कैसे हो सकता है कि ये शख्स ऐसी तहरीरात लिखते अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे और उसको अफजल करार दे। तो एक बंदा था मेरे साथ कॉल पे, और वो उसके साथ मेरी इस पे बहस हो रही थी, तो उस बंदे ने ना मुझे खामोश करा दिया था एक जुमला बोलकर। उसने कहा था, उसामा, अगर मैं तुम्हें दूध में मेंगड़िया डाल के दूध पी लोगे? ये आप 50 साल की उम्र है आपकी, तो मुझे लगता नहीं है कि मैं इसको बयां करने बैठूं कि दूध तो फिर नूर ही है जिसे कहते हैं, पूरा दूध ही है, और फिर बीच में अगर एक मेंगड़ी डल जाए तो हक साहब आप पी लेंगे? सिर्फ इतना जवाब दीजिएगा। आप साहब इल्म आप है, हम नहीं है, माजरत। तो नहीं हो सकता। देखें, आप आंखों से देख के बेंगड़ियां वाला दूध कैसे पी सकते हैं? मैं तो बोल दिया है, आंखों देखा कैसे निकलेंगे। हक भाई, आपका एक मिनट चाहता हूँ। हक भाई, आपको अगर हक साहब, ये जो नौजवान अभी आपसे बात कर रहा था, ये उनकी ब्राडों पे बैठकर ये हमारे लोगों के साथ उनकी तरफ से डिस्कशंस करता रहा है। क्यों उसामा, ऐसे ही है कि नहीं? मुनाजरा देखें, हर किसी के ये अगले मोर्चों से पलटा, ये उनका असल चेहरा देखकर पलटा हुआ है ये बच्चा। ठीक है ना, फिर मुझे भी देखने देना। अच्छा हक साहब, वैसे एक बात तो बताएं, शुगल मिले में एक बात आपसे पूछना चाहता हूँ। आपको अगर कोई मुसलमान आके कहे कि हक साहब आप हजरत ईसा की इज्जत करते हैं कि नहीं, आप क्या कहेंगे? यार तूने क्या सवाल पूछा, ये कहेंगे ना? बिल्कुल, ये कैसे आप अल्लाह के बहुत बरगज़ीदा नबी थे, कैसे? ये सुनिएगा जरा हक भाई, ये ना मीर सलीम के पास ना इनका अपना एक अहमदी आया, वो नीचे बैठ के सुन रहा था जब मीर सलीम साहब हज़रत अली के ऊपर लान तान कर रहे थे, तो उसने आगे कहा कि यार हज़रत अली हमारे बुजुर्ग हैं। किसके ऊपर लान तान कर रहे थे? हज़रत अली के ऊपर ना, हज़रत अली के ऊपर। मैं ही कह रहा हूँ, आप हमें गलत साबित कर सकते हैं, इन इल्जामात की तरदीद कर सकते हैं, इसलिए आप हमें नेक्स्ट टाइम मौका दे, हम आपके सामने मजीद चीजें मेरे भाई। देखें, सवाल ये है कि मुझे किसी असेंबली ने आके नहीं बचाना, आपने नहीं बचाना, ना मैंने आपको बचाना है। अल्लाह के सामने जब हम खड़े होंगे ना, तो अपने अमाल का जवाब हमने खुद देना है। तो इसलिए हमें बहुत केयरफुल रहना चाहिए हर स्टेटमेंट देने से पहले, कि कहीं हमारे मुंह से कोई ऐसी बात ना निकल जाए जो हमें उस वक्त अल्लाह का सामना करने से पहले शर्मिंदगी हो। बस मेरा तो यही मौक़िफ़ है, मैं इसी के ऊपर कायम रहता हूँ, और मैं बहुत केयरफुल होता हूँ। और मैं अफजाल भाई से मैं दोबारा कहता हूँ कि जो अगर मैंने उनकी दिलदारी की हो तो मैं माज़रत चाहता हूँ, लेकिन मैं दरख्वास्त करता हूँ, अगर नहीं मानी उनकी मर्जी, कि जो हमारी पाक हस्तियां हैं, इनके ऊपर अगर कोई आपके पास आ गई है, ऐसा का सब्सटेंस आ गया, तो उसको रोज बरोज ब्राडों के ऊपर ना करें, दफा कर दें, छोड़ दें इसको। बस मैं तो ये कहता हूँ। सीकर भाई, जी सीकर भाई, आपकी और जो हक भाई की जो बात हुई है, अगर उससे ये अगर समझा जा सके कि जो आपने पहला सवाल रखा जहां से बात शुरू हुई थी, वो हुई थी उसामा भाई की डिबेट से कि उसके ऊपर तजिया क्या है। तजिया तो नहीं आया उसके ऊपर, लेकिन जहां तक मैं समझ सकता हूं कि उसका तजिया ये आया है कि फैसला यही है
दिलबर मेरा वही है। उसके बाद जब सेकंड हवाला पेश किया गया कि कलमे के अंदर क्या जमात अहमदिया जो है वो मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी को अस्तगफिरुल्लाह मानती है, सीकर भाई उसका जवाब एंड के ऊपर हमें सिर्फ 2 लाइनों के अंदर मिलेगा। सीकर भाई के फैसला यही है कि दिलबर मेरा वही है। दिलबर मेरा यही है, सीकर नाम है उसका भाई मोहम्मद। आपसे सीकर भाई अगर बात होती उसके है कि बाद मैं एक आपसे- नहीं एक मिनट हक भाई ना, सीकर भाई उसके बाद जैसे और पहली रात के चांद को तशबीह दी अस्तगफिरुल्लाह नाउज़ु बिल्लाह नकले कुफर नबाशिर मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी से, ठीक है। पहली रात की 14वीं नबी का पाक वो से, नबी पाक से। पहले रात अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और 14वीं का रात, 14वीं रात का जो चांद है वो है मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी अस्तगफिरुल्लाह। और इसका जवाब सीकर भाई 2 लाइनों के अंदर हमें ये दिया गया है कि दिलबर मेरा वही है, फैसला अरे यही। भाई मैंने ये कहा था कि कंपैरिजन हो ही नहीं सकता। अक्सर नहीं, उनको अपना एक मुद्दा मिनट, बयान एक कर लेना मिनट, फिर, एक मिनट, क्योंकि गलत सर, फ्री एक स्पीच मिनट का लगा रहे हैं। फ्री स्पीच का वो जो है ना मैं एक बिल्कुल स्पिरिट खड़ा वो हूं इस ये बात है के ऊपर, कि कोई नहीं एवरीबॉडी हैज द राइट टू स्पीक। अफजाल आप भाई अपनी बात सर, को एक रिस्पॉन्ड मिनट कर दे दें दो। इन द एंड। रसूलुल्लाह की शान बयान करेगा तो मैं उसकी जब ये बात अपनी खत्म कर ले आप उनको रिस्पॉन्ड करें, लेकिन वो लेट हिम गलत फिनिश इल्जाम प्लीज। लगा रहे हैं ना मेरे ऊपर। नहीं सर, देखिए लेकिन मैंने वो- गलत इल्जाम नहीं लगाया। मैंने तो उसी वक्त ही ये बात मुर्शद भाई रोक एक दी सेकंड थी, ठहर मैंने जाना। कहा मैं था कि तो रसूलुल्लाह के सर साथ मुझे comparison जरा नहीं थोड़ा हो सा अलाउ कर दें। आक साहब दुनिया का वाहिद प्लेटफॉर्म है ये, इसको फ्री स्पीच प्लेटफॉर्म कहते हैं। यहाँ पे किसी बंदे को आके मुझे 100% झूठा, फराडिया, मकार, दो पेच, ये वो डाकू सब कुछ कहने का हक हासिल है। सैंपल के तौर पे कोई बंदा यहाँ पे मुझे कह दे नीचे से कोई आके, देखिए पीपल हैव द राइट टू एक्सप्रेस देमसेल्व्स द वे दे वांट। अगर ये झूठ बोल रहे हैं इस्मो अहमद साहब, आप बट सच नॉट इन अ रबिश वे। अफजाल भाई आपके ब्रॉड नहीं, की this is- तकरीम है, नहीं, मैं उसका नहीं, डेकोरम वो का देखिए- ख्याल रखता हूँ। देखिए, I would वो never say कोई- any word in a rubbish आके way। साहब वो बिलो द आपको बेल्ट कभी नहीं जा रहे, वो एक बयानिए में वो आपका रिबटल दे रहे हैं, वो आपकी बातें सुन के दिल गिरफ्तार हैं, पिस्ड ऑफ अस्तगफिरुल्लाह यार, है, अगर कोई दिल डिसअपॉइंटेड गिरफ्तार है है। इन बातों जैसे से किसी भी अब मैं हक साहब सख्त बात करने लगा हूं, जैसे किसी भी गैरतमंद मुसलमान को होना चाहिए, अगर उसका जमीर जिंदा है, अगर उसको अल्लाह ने जो ऑक्सीजन दी हुई है वो अभी तक वो अंदर बाहर कर रहा है, तो हक साहब मैं आपको यकीन दिलाता हूं 2.5 अरब मुसलमान भी अगर आपकी ये बातें सुनेंगे ना, खुदा की कसम उनका रिएक्शन यही होगा। आप अंडरस्टैंड कीजिए हक साहब, मुसलमान मैंने की जो एक बात- गैरत है, उसकी एक बॉटम लाइन है, उस बॉटम लाइन से नीचे मुसलमान नहीं जाता। स्पीकर भाई से मेरी आप बात हमें हुई है, उनसे आप डिसेंसिटाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। आई अप्रिशिएट, हमारे टिवाना साहब हमें डिसेंसिटाइज करने की कोशिश कर रहे हैं, आई अंडरस्टैंड इट, लेकिन ये नहीं होना, क्योंकि मुसलमान की तो हर किसी की बहरहाल अपनी वो है ना। खुदा की कसम मुसलमान की आखिरी रेड लाइन जो है उसके ईमान की एक गैरत है, वो चाहे खेतों में मैं अफजाल जो भाई था, मेरी बड़ी रात में गैरत 2 है बजे ईमान के ऊपर। खेतों आपको में किसने पानी कह लगाने दिया कि वाले मेरी एक गैरत DLP नहीं के है? बच्चे से मेरी बात हुई, आपको तो पता उसके ही भी नहीं। जज्बात यही थे। यहाँ पे यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर लुधियाना में पढ़ाने वाले डॉक्टर लुधियाना में पढ़ाने वाले डॉक्टर जज्बात वही है, लुधियाना यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर डॉक्टर सचिन सच के भी जज्बात वही हैं। आके साहब अंडरस्टैंड कीजिए, देखिए दीन अफजाल भाई, मैं इस्लाम आपकी के ऊपर बात बहुत बुनियादी अच्छी तरह गैरत जो है उसकी बेस लाइन है। और मेरे उस भाई- बेस लाइन से मुसलमान से अगर आप तवक्को करेंगे कि वो अदर देन दैट रिएक्ट करे, मेरी बात तो सुन आप लेना यहाँ पे भाई गलत जान। है। अफजाल ऐसा नहीं हो भाई सकता। बात सुनने, इल्मी बात समझने के लिए सिर्फ गैरत की जरूरत नहीं होती, अकल की भी जरूरत होती है। अकल भी तो चाहिए ना। एक दीवाना आदमी पकड़ के तो मारना शुरू कर। चीजों को प्रोसेस करने के लिए भी चाहिए। मैंने हर बात इज्जत देखिए, देखे- आप कहते हैं कि वो बड़े खुश इखलाक है, अगर ये मीर सलीम खुश इखलाक है, अगर राजा अताउल मनान खुश इखलाक है, और अगर गैरतमंद है राजा अताउल मनान, तो गालियां देने वालों को जूते मार के रिमूव करे अपने प्लेटफॉर्म से। वो उन्हें पास बिठाता है। जब जहीर अहमद को मैंने पॉइंट आउट किया लाइव प्लेटफॉर्म पे, जब मैं बैठा था, मैंने कहा इसने शातमियत किया नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। उसने कहा अफजल साहब ये शातमियत नहीं होती, और वो उसकी पोपो लुकियां कर रहा था जहीर अहमद। वेल
well known shatam on these platforms. یہ غلیظ لوگ ہیں, یہ غلیظ مذہب کے اب فالوورز ہیں. افضال بھائی آپ آپ جذباتی ہمیں ہو اس رہے سے باز نہ کیجیے, ہم ہیں. اتنے خوش اخلاق نہیں بنیں گے. نام ہے اللہ ہم کرے. بے غیرت ہوئے پڑے تھے کہ ہم ان کی برادوں پہ بیٹھ کر اس لیول کی شاطمیت کو ہم سوالوں کر رہے تھے. دیکھیں مجھے پتہ نہیں ہے نا آپ کے افضل کیسے بھائی کے کیسے اوپر دور اگر وہ گزارے ہیں. دوبارہ اس طرح کی حرکت کرے, یا کمال بات کر رہے ہیں افضال بھائی صاحب. یار آپ اپنا بے غیرتی ایکسپیرینس, کو, بے شرمی کو, بے حیائی کو آپ سپورٹ کر رہے ہیں. میں نہیں اور سپورٹ جس کر کو رہا, لوگ میری بات ہی نہیں. اب میرے اگر منہ لوگ میں اس کے اوپر الفاظ سیکھتا ڈال ہوتے رہے ہیں, ہیں. لوگوں کے سینے چھلنی ہوتے ہیں, وہ افضال بھائی آپ میرے منہ میں الفاظ ڈال رہے ہیں. آپ کے ساتھ نہیں, اگر کوئی ظلم کرتے ایکسپیرینس ہیں آپ برا لوگ. ہوا ہے تو میرے ساتھ کچھ نہیں یعنی ہوا. مسلمانوں کو گالیاں دی جائیں, وہ سوالوں کریں اور احتجاج کریں اور ان کو برا کہا جائے. یہ میں صرف نے قادیانیت میں یہ دجل کا اصول ہے. یہ ہے قادیانیت. آپ جذبات سے کام قادیانیت لے ایک رہے ہیں. غلاظت کا میری نام ہے, یہ ایک ذلت کا نام ہے, یہ بے غیرتی کا نام ہے. چلے کوئی آپ اپنا انسان دل کا ہلکا بچہ کر لیں غیرت اچھی طرح تو مند پھر بات قادیانی کریں. ہو ہی نہیں سکتا. That is my conclusion. ہو گیا That is my understanding. ہو گیا کنکلوژن. آپ تو کے پھر ساتھ کمال بات کر رہے ہیں آپ. چلیں ٹھیک ہو گیا نا. آپ کائنات کے کی سب جذبات سے کی میں قدر محترم کرتا ہستی ہوں. برے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ بڑائے تعالیٰ صاحب کو ایک شخص بڑائے صاحب وہ آپ آپ نے کے لیے محترم ٹھہرے. بڑائے یار صاحب آپ یو کے ہیو میڈ یور جذبات پوائنٹ. کی میں بڑائے قدر صاحب یو کرتا ہیو ہوں. میڈ یور پوائنٹ. اب ان کو موقع دیں. آپ کی کا ہو بات گیا آ پوائنٹ. گئی ہے, جذبات آپ کے جی بہت ہائی لیول پہ ہیں. میں مانتا ہوں آپ کے ساتھ کوئی برے ایکسپیرینسز ہوئے ہوں گے. مجھے نہیں پتا کہ آپ کے ساتھ 5 سال پہلے 4 سال پہلے کیا ہوا ہے. آپ اس کی بنا پہ بات کر رہے ہیں تو میں اس کو کمنٹ نہیں کر سکتا. ہو سکتا ہے کہ ایسی باتیں ہوئی ہوں, میں نگیٹ نہیں کر رہا ٹوٹلی اس کو. اور آپ کا دکھ جو ہے, جو آپ کے دل پھٹا پڑا ہے, اس کی وجوہات ہوں گی, میں اس سے اتفاق کرتا ہوں. لیکن میں تو اسی بات کے اوپر بات کروں گا نا جو میرا ایکسپیرینس ہے. میں تو اس چند مہینوں کی بات کر رہا ہوں. میں ان لوگوں کو جانتا ہی نہیں ہے جن کے بارے میں آپ بات کر رہے ہیں. میں تو چند مہینوں کی بات کر رہا ہوں. میں پھر وہی بات کروں گا. دیکھیں یہ غلط بات ہو جائے گی کہ ایک بندے کو میں اچھا جانتا ہوں, میں اچھا ملا گلا ہوں اور میری عزت بھی اس نے کی ہو اور حق بڑی بھائی میں تمیز سے بات کمپلیٹ کرتا ہوں, کر تو لوں. میں اس کے بارے میں غلط بات کیسے کر سکتا ہوں؟ میں نہیں کر سکتا. ہاں مجھے کوئی اس طرح کا ایکسپیرینس ہو جائے گا تو شاید میں آپ سے بھی اچھا زیادہ ڈاؤٹ ہو حق جاؤں. بھائی بات سنیں. میرے خیال میں یہ بات مرشد بھائی میں آپ کی طرف ہی آ رہا ہوں, صرف مجھے 1 منٹ دے دیں تاکہ نا اس آرگیومنٹ کو اب ہم ختم کر لیں. ضرور. یہ اب نا ریپیٹ ہو رہی ہے بات. حق بھائی ہاں ٹھیک آپ کا بات ہے. ایکسپیرینس موقع دینا, میں اس بات کو سم اپ کر دیتا ہوں. آپ کا ایکسپیرینس ان کے ساتھ اچھا رہا, انہوں نے آپ کو عزت دی, انہوں نے اچھے سے بات کی آپ آپ نے کے بھی سامنے, دی انہوں نے ہے, ایسا آپ نے کچھ بھی نہیں دی ہے کیا. سر, آپ نے بھی دی ہے. نہیں وہ ٹھیک نہیں, وہ ہاں ٹھیک ہو گیا. لیکن آپ کے سامنے انہوں نے کوئی ایسی بات نہیں کی. آپ کا پوائنٹ میں سمجھ گیا. لیکن جو چیز ہم نے آپ کو سنوا دی ہے یہ بھی وہی ہے. یہ کیمرے کی صفائی نہیں تھی, یہ وہی ہے. میں نے تو اس اب کو فوراً کہہ دیا کہ بالکل ٹھیک غلط ہے, بات. بالکل ٹھیک ہے. اب اس ٹاپک کو یہاں پہ رکھتے. اب جو ہماری ڈسکشن ہوئی ہے نا اس کے اندر مرشد بھائی اپنا کو پوائنٹ رکھ رہے ہیں. ان کو اتنی آزادی دے کہ وہ اگر ان کو کوئی اس پہ کوئی اشکال ہے, کوئی کسی قسم کی کوئی ان کی جی کریٹیکل انالیسز ہے تو وہ اس پہ دے دے. میں میوٹ لگاتا ہوں, آپ کریں. جزاک اللہ. جی مرشد بھائی. جزاک اللہ خیر. بات ہماری ختم ہوئی تھی پہلی رات کا چاند. کہا گیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو استغفر اللہ معاذ اللہ. اور 14ویں رات کا چاند مرزا غلام احمد قادیانی کو نقل کفر نباشد کہا گیا. لیکن اینڈ کے اوپر ہمیں صرف 2 لائنیں شعر کی یہ سنا کے رام کرنے کا کہا گیا کہ بھائی فیصلہ یہی ہے, دلبر میرا وہی ہے. اس کے بعد خطبہ الہامیہ کے اندر سے تحریر پڑھ کے دکھائی گئی کس کی؟ مرزا غلام احمد قادیانی صاحب کی. وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی باست اول معاذ اللہ استغفر اللہ ناقص تھی, کیونکہ اس میں اشاعت نہیں ہو سکی تھی, اور اس کے لیے دوسرا جنم ہوا معاذ اللہ استغفر اللہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دوبارہ سے. لیکن ہمیں یہ کہا جاتا ہے کہ بھائی نہیں, فیصلہ یہی ہے, دلبر میرا وہی ہے. بھائی فیصلہ یہی ہے ٹھیک ہے, لیکن فیصلے کے ساتھ یہ رکھو کہ فیصلہ یہی ہے کہ کفر یہی ہے. یہ ساتھ رکھ کے چلیں. جب آگے کہا گیا کہ بھائی اب اس میں قوی کون, قوا کون, اکمل کون, اشد کون, استغفر اللہ استغفر اللہ. پھر ہمیں ایک ڈوری کے پیچھے لگا دیا گیا 2 لائنوں کے پیچھے,
انہوں نے بولا جی فیصلہ یہی ہے، دلبر میرا یہی ہے. عجیب بات ہے. وہاں پہ وہ کفر بیان کر رہا ہے کہ معاذ اللہ نقل کفر، کفر نہ باشید. اس کی حیثیت یہاں پہ افضلیت کو چیک کریں جی. آپ کہہ رہے ہیں نا افضلیت، یہ ہے افضلیت کہ پہلی بادشاہ سے خود کو قوا، اکمل، اشد بیان کیا جا رہا ہے. میرے کو نہیں کہ بھائی اس کے بعد افضلیت کس کو کہتے ہیں. لیکن آگے سے 2 لائنیں ہیں، فیصلہ یہی ہے، دلبر میرا وہی ہے. اور یہ تحریریں پڑھ کے کہاں سے پیش کی گئیں؟ جس کے لیے دل کو اور ذہن کو صاف کر کے پڑھنا ہے. بھائی پڑھنا کیا ہے؟ جب دل ہی صاف ہے، دماغ ہی صاف ہے، آپ نے ایک لکیر کے پیچھے چلنا ہے. اس کے لیے آپ نے یہ پروٹوکول ہی نہیں لیا کہ بھائی اس کو پرکھنا کس پہ ہے. تحریریں پڑھتے چلے جائیں، وہ تو مظہر کلیم کے میرے خیال میں جاسوسی ڈائجسٹ بھی بندے پڑھتے چلے جاتے ہیں. کیا معیار ہے اس کا؟ کوئی نہیں. لیکن یہاں پہ عقائد کا ہے کہ بھائی عقیدہ یہ بیان ہو رہا ہے، عقیدے کو کس کے اوپر پرکھنا ہے اس کا کوئی اصول نہیں ہے. لیکن فیصلہ یہی ہے. نہ کریں سر جی، دلبر میرا یہ چیز نہیں، یہ چیز نہیں. مرشد بھائی زاہد بھائی کو بھی موقع دیتے ہیں. جی زاہد بھائی. میرے خیال میں حق صاحب جو ہے وہ کر لیتے ہیں سپورٹ. جی زاہد بھائی السلام علیکم. وعلیکم السلام، کیا حال ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہے سب بھائی؟ الحمدللہ. جی آپ کیسے؟ اللہ کا کرم، ٹھیک ٹھاک. میں صرف یہ گزارش کر رہا تھا کہ حق صاحب سے اجازت لے لیں. میرا خیال ہے کافی ہوگی ان سے بات، تو باقی ان کا پوائنٹ آف ویو بھی آپ نے لے لیا. ہاں ان کو اجازت ہے، وہ جائیں، جا کے تحقیق کریں جو وہ چاہتے ہیں کہ مطلب اگر اس میں کچھ ان کو لگ رہا ہے گنجائش کہ وہ کچھ مطلب ان لوگوں کے ساتھ بیٹھتے رہے ہیں، ان کے ساتھ وہ بڑا اچھا بیہیو کرتے رہے ہیں، تو ان کو چاہیے بالکل جا کے تحقیق کریں، ان سے ہی جا کے ان سوالوں کے جواب لے لیں، اور وہ جو تعویلات ہیں وہ لے لیں جا کے. ہم تو لے چکے ہیں بڑا عرصہ پہلے، ان سب کی تعویلات لے چکے ہیں. ان کو بھی ملنی تعویلات ہی ہیں، وہ جا کے لے لیں. کتابوں کی بھی آپ نے ریفرنس دے دی ہیں، اور مجھے کوئی اس میں شک نہیں ہے کہ جس طرح پہلے وہ آج تک آپ کو پتہ ہی ہے جو تعویلات آئی ہیں. باقی ایک صاحب نیچے لکھ رہے تھے دیکھیں جی اس نے تو فلاں کتاب پڑھی، اس نے تو فلاں کتاب پڑھی ہے. حالانکہ آپ کو پتہ ہے کہ جب بھی ہمارے سامنے بیٹھ کے کہا ہے کسی بندے نے کہ ہم نے فلاں کتاب پڑھی اور کتاب نکالی ہے، تو اس میں وہ الفاظ ہوتے ہی نہیں ہیں جو بیان کیے جاتے ہیں. واہ، تو تحقیق ان کا حق ہے، کریں جا کے. لیکن جب بات یہاں پہ آتی ہے نا سیکر بھائی کہ ایک بندہ سیدھی گالیاں دے رہا ہے، حضرت علی کو کہہ رہا ہے کہ وہ نعوذ باللہ قاتل تھے، حضرت عثمان کے قاتل حضرت علی تھے، یزید اور حضرت علی نعوذ باللہ برابر ہیں. جب یہاں تک بات پہنچ جائے نا تو اس کے بعد بندہ کسی کے بارے میں حسن ظن رکھے کہ نہیں ابھی بھی میں نے اس کے اوپر تحقیق کرنی ہے جا کے، پھر اس کو اس کے حال پہ چھوڑ دینا چاہیے. پھر ان کو کہنا چاہیے جاؤ تسی تحقیق ہی کرو، تسی اس تو علاوہ اور کر کچھ نہیں سکتے. میرا خیال ہے بس یہی باقی رہ گیا. لیکن ایسی کوئی بات ہوگی تو میں ضرور آپ کے پاس آؤں گا. لیکن یہ تو میرا حق ہے نا کہ میں اپنی علم کے لیے اپنے تعصب اور اس کو ذہن کو صاف رکھ کے پڑھوں، اور جتنا میں نے پڑھا ہے میں بار بار کہہ رہا ہوں. نہیں اس پہ تو آپ کا غلط بات ہے. ایک تو جزاک اللہ، آپ کا پورا حق ہے حق بھائی. بہت شکریہ سیکر بھائی، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے بہت ٹائم دیا. نہیں کوئی مسئلہ نہیں حق بھائی، آپ لیٹ تو نہیں ہو رہے؟ صرف اگر آپ کے 2-3 منٹ میں لے لوں، صرف 2-3 منٹ لے لیں آپ. اچھا حق بھائی، اگر آپ نے تحقیق کر دی ہے اور یہ تمام معاملات پہ آپ کر رہے ہیں، اور میں بلکہ چاہوں گا کہ آپ ضرور ان کے مبلغین سے جو ہے اس بارے میں پوچھیں. حق بھائی آپ کا صرف میں جتنا آپ ان کے ساتھ بیٹھے ہیں، جتنی آپ نے کہا میں نے خود جو تحقیق جتنی کی، حق بھائی یہ خود اپنا جب تعارف کرواتے ہیں تو آپ نے کہا کہ میں تو مسلمان ہوں، ایسے ہی کہا نا آپ نے؟ جی جی. اچھا یہ اپنا تعارف کیا کرواتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں احمدی مسلمان. احمدی مسلمان. حق بھائی یہ کس کے نام احمدی ہیں؟ ان کے احمدی و احمد کون ہے؟ یہ مرزا غلام احمد سے لیتے ہوں گے نا؟ مرزا غلام احمد سے لیتے ہوں گے. جیسے بریلوی ہے، سنی ہے، صحابی وہابی ہے. بالکل بالکل بالکل. حق بھائی یہ جو قرآن پاک کے اندر سورہ صف ہے، وَبَشِّرْهُم بِرَسُولٍ یَأْتِی مِن بَعْدِی اسْمُهُ احمد، قرآن پاک کی سورہ صف کی آیت نمبر 6، ٹھیک ہے؟
اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ کوٹ کر رہے ہیں، اور پھر اس کے آگے فلما جاءہم بالبینات ھذا سحر مبین، کہ عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو بشارت دی اور کہا کہ میں اللہ کا رسول ہوں اور تورات کی تصدیق کرتا ہوں اور ایک آنے والے عظیم رسول کی تمہیں خوشخبری دیتا ہوں، بشارت دیتا ہوں، جس کا نام احمد ہے۔ اور اگلی آیت میں ہے کہ اور جب وہ رسول ان کے پاس کھلی کھلی نشانیاں لے کر آ گیا تو لوگوں نے کہا کہ یہ تو سحر مبین ہے، یہ تو کھلا کھلا جادو ہے۔ اب وہ جو احمد نام کا ایک رسول جس کی بشارت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو دی تھی، حق بھائی وہ کون ہے؟ ایک نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حق بھائی کیا یہ قرآن کا فیصلہ ہے، نص قرآن ہے؟ اس کے کوئی آگے پیچھے تو نہیں نا کچھ ہو سکتا؟ یار اس کے اوپر تو ڈسکس ہی نہیں کرنا، ڈسکشن ہونی نہیں چاہیے۔ رسول اللہ کے ہونی بعد نہیں چاہیے۔ کوئی معنی ہی نہیں ہے کسی کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو ریپلیس کر دے صلی اللہ یا علیہ بڑھ کے آ وسلم۔ جائے صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ممکن ہے ہی نہیں۔ اور میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میں جو تحریر پڑھتا ہوں اس میں نے ان کی شان اور عزت میں باتیں سنی ہیں اور پڑھی ہیں۔ زبردست زبردست۔ تو اچھا جس حق دن بھائی مجھے پتا چلے گا نا کہ رسول اللہ کی، جیسے آپ کو کوئی شاید بیٹر ایکسپیرینس ہوا ہے، مجھے پتا کوئی چلے گا تو میرا جو ریئیکشن ہوگا شاید افضال بھائی سے زیادہ ہو۔ انشاءاللہ انشاءاللہ۔ اچھا حق بھائی صرف یہ بتائے کہ اگر یہ کہہ دیا جائے کہ یہ جو عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت تھی نا یہ نبی پاک کی تھی ہی نہیں، پھر یار کیسی بات کر رہے ہیں؟ اچھا یہ خالی بتا دیں یہ میں نے کیسی بات کی، مطلب یہ قرآن کا انکار ہوگا نا؟ یار عیسیٰ علیہ السلام کی جو بشارت تھی وہ اسم و احمد جو تھی وہ رسول اللہ ہی سے، میں آپ سے اتفاق محمد کرتا ہوں، رسول میرا اللہ، ایمان ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس لیے کے ہی۔ بعد کوئی نہیں ہے۔ اگر کوئی بندہ کسی بھی طرح کی غلط فہمی کا شکار ہے تو اس کو غلط فہمی دور کرنی چاہیے۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر کوئی شخص، غور سے سنیے گا ذرا، اگر کوئی شخص محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو قرآن پاک کی آیت میں ان کو احمد کہا گیا، ان کا نام احمد بتایا گیا، حضرت عیسیٰ کی بشارت بتایا گیا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح احادیث میں وہ خود کہتے ہیں کہ میں ابراہیم کی دعا ہوں اور سب سے آخر میں جس نے میری بشارت دی وہ عیسیٰ علیہ السلام ہے، ٹھیک ہے؟ اگر کوئی بندہ یہ کہہ دے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے جو بشارت دی تھی وہ محمد رسول اللہ کی نہیں دی تھی صلی اللہ علیہ وسلم کی، بلکہ مرزا غلام احمد کی دی تھی، اور وہی وہ احمد رسول ہے، تو یہ قرآن کا انکار کرے گا کہ نہیں کرے گا وہ بندہ؟ پتہ نہیں کہ آپ یہ کس سے ریلیٹ کر رہے نہیں، ہیں۔ کسی کو بھی چھوڑ، میں کوئی بھی میں کہہ دوں، کوئی زید بکر کہہ دے، اصول پہ بات کرے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بشارت جو دی تھی یہ دو ٹوک بات ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں آپ سے اتفاق کر رہا ہوں، میں تو اس کے بعد فل سٹاپ ہے اس کے اوپر۔ آپ اور میں تو مسلمان ہیں نا، میں تو آپ سے اتفاق کر رہا ہوں، لیکن اگر کوئی شخص یہ کہے کہ ان کی نہیں تھی بلکہ مرزا غلام احمد کی تھی تو پھر اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ دیکھیں وہ کس کیپیسٹی میں کیسے کوئی کیا کہہ رہا، مجھے تو یہ غلط بات ہوگی۔ رسول اللہ کی جگہ پہ اپنے آپ کو لے کے جانا ٹھیک نہیں ہے۔ بات تو غلط ہے، وہ تو آپ کو obviously ہم نے پہلے ہی کہہ دیا بات غلط ہے، دو ٹوک بات ہے، لیکن کیا یہ قرآن کا انکار ہوگا؟ قرآن کا انکار تو خیر اس کو نہیں کہہ سکتے آپ، کیونکہ قرآن کا انکار تو نہیں ہوتا ایسے۔ کیا قرآن پاک کی آیت کا انکار نہیں ہے؟ نہیں کوئی اگر کوئی کہتا ہے کہ جی فلاں بندے کا جس کا ذکر ہوا وہ میں ہوں تو پھر تو انکار ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، اگر کوئی یہ کہہ دے کہ اس قرآن کی آیت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے بلکہ مرزا غلام احمد ہے تو وہ قرآن پاک کی آیت کا انکار نہیں کر رہا؟ نعوذ باللہ من ذالک، کہ میں کہہ دوں کہ وہ میں تھا جی، نعوذ باللہ من ذالک، ہاں یہ تو نہیں ہو سکتا نا، یہ ہو ہی نہیں سکتا کیونکہ میں چلے جی، اگر فرض کرے یہ ہو نہیں سکتا، لیکن اگر یہ ہو گیا تو یہ قرآن کا انکار ہوگا نا؟ چلیں اس کو اگلی نشست کے لیے چھوڑ دیتے ہیں، میرے خیال میں ابھی میں آپ کو کوئی حوالہ نہیں دوں گا، کوئی نہیں اس کو دیکھیں سیکر بھائی، میں آپ کا شکر گزار ہوں، میں آپ کو پھر بھی تکلیف دوں گا اگر آپ کو مطلب مناسب لگے تو۔ چلے ٹھیک ہو گیا جی، ضرور میں تو بالکل آپ سے بات کرنا چاہوں گا۔ بہت شکریہ آپ کا ٹائم دینے کا۔